اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سورۃ توبہ کا 11واں رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر، جب اللہ کے رسول جہاد پر تشریف لے گئے، اور ان لوگوں کو ناگوار تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے، جہاد کرتے اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے راہ خدا میں۔ یہ دوسروں کو بھی یہی کہتے رہے کہ مت نکلو اس سخت گرمی میں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش وہ کچھ سمجھتے۔ بہت واضح آیات ہے، بہت واضح کہ یہ لوگ رعایتیں طلب کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جناب ہم تو پیچھے اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں گے اور جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ اور جب ایک انسان غلطی کر لیتا ہے اور جب اس کو غلطی اندر سے پکڑتی ہے اور اس کو شدید احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو غلط کیا، تو پھر وہ اپنی کمیونٹی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہی بن جاؤ، اور دوسروں کو بھی یہی کہے گا کہ یہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا اور میری بات میں عقل ہے، یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ دوسروں کو بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی بہت گرمی ہے، جان کا خطرہ ہے اور باہر نہ نکلو اور آ جاؤ۔ آج بھی اسی معاشرے میں بالکل ایسے ہی آپ کو مل جائیں گے جو لاجکس پیش کریں گے کہ دیکھو نا جی میرا تو مقصد ایسے تھا، میں تو بڑا پکا نمازی ہوں، پرہیزگار، 5 وقت صدقہ خیرات زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، تو میرا جو موٹیو تھا وہ یہ معاملہ تھا، اور لوگوں کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جو تساہل پسند ہوں گے وہ اس کے گروپ میں، کمیونٹی میں اس کو ملتے رہیں گے، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے جیسے لوگ۔ میں نے بات کئی بار عرض کی، قرآن شریف کے حساب سے ہی، قرآن شریف میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، تو وہ ہمیشہ ہی ڈھونڈتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے جب تک کہ اسے کوئی تر و تازہ باغ اور کوئی پھول نہ مل جائے۔ کبھی بھی گندگی کے ڈھیر سے وہ شہد اکٹھا نہیں کرتی، کبھی کسی گندے نالے پر بیٹھ جائے اور کبھی گندگی کے بدبودار پانی سے وہ اکٹھا کرے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ اس کو تو ایک بالکل تر و تازہ صاف ستھرا پھول چاہیے جس کا نیکٹر وہ حاصل کرے، چاہے جتنا بھی سفر کرے، اور وہ اس کو تلاش کر لیتی ہے۔ آخر وہ اپنا گھر ہی ایسے بناتی ہے کہ اس روٹ کے اوپر پھل پھول مل جائیں اس کو تازہ۔ اور جو گند کی مکھی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ صاف ستھری جگہ پر آپ کو کب بیٹھی ملتی ہے، کب بیٹھی ملے گی، اس کا وہاں کام کیا؟ جو اچھی طرح سینیٹائز ہوئی جگہ ہو، صاف ستھری ہو، خوشبویات عطریات پھیلے ہوں، بالکل اس کو ہائیجینکلی بالکل صاف کیا گیا ہو، تو وہاں پہ یہ گند کی مکھی کا کوئی کام نہیں، کیونکہ وہ وہاں اس کے کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ رہ کر کیا کرے گی؟ یہ اپنی کمیونٹیاں ہمیشہ بنی رہتی ہیں اور یہ پہچان لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں نے اکثر ایک بات عرض کی کہ آپ اس معاشرے میں بھی دیکھیں اگر باہر، تو اگر ایک آدمی سگریٹ پینے والا ہے اور وہ بازار میں کہیں سگریٹ لائٹ اپ کرنے کے لیے، اب تو امیر آدمی ہوگا وہ جو سگریٹ پی رہا ہے، تو امیر آدمی ہے، وہ لائٹ کرنے کے لیے اس کو اگر ماچس نہیں ہے تو وہ ڈھونڈ لے گا کہ کون سا آدمی ہے جو اسموکر ہے، اور ڈائریکٹ اس کے پاس جائے گا کہ جی ماچس دینا۔ یہ ایک دوسرے کو شکلوں سے پہچان لیتے ہیں، اپنے جو گروہ کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے گروہ کے، اپنے پسند کے، وہ شکلوں سے پہچان لیتے ہیں۔ ابھی میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن جب ہم درباروں بازاروں پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو بالکل ان دیکھے ان سنے لوگ ہیں، وہ کبھی اکثر آپ سے ایسے ہیں جی جفیاں مار کے ملیں گے کہ جناب اچھی طرح پہچان گئے، سمجھ گئے، دیکھ لیا۔ وہ اپنی جو خوشبو محسوس ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا وہ کیلے والی مسجد کے ساتھ، جب ہم نے آفس بنایا ہوا تھا نا چھوٹا سا، مہروں کا، اسٹیمپس کا، وہ پرنٹنگ کمپوزنگ کا، تو وہ اندر گلی میں تھی، وہ بہت پتلی سی گلی تھی، اس کے اندر جا کے وہ سیٹ اپ تھا۔ تو وہاں اتفاق کی بات ہے، وہ حافظ قمر الدین صاحب تھے نا، ان کے مریدوں میں سے ایک تھے، وہ بڑے اچھے سیانے آدمی تھے۔ گھومتے گھومتے نا وہ کبھی گئے گلی میں، پھر واپس سے گئے، اور آخر انہوں نے وہ اندر شیشے سے جھانک کے اندر دیکھا، اور انہوں نے کہا I think میں ادھر سے گزرا ہوں 2-3 دفعہ، تو وہ اندر آ گئے۔ میں نے کہا کہ جی مجھے خوشبو محسوس ہوتی رہی، اور وہ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ اندر کوئی ہے، تو میں اندر آیا ہوں، تو پھر میرے ساتھ بیٹھے وہ بات کی، میں پہلی دفعہ ملاقات تھی ان سے، وہ ایسے ہی انہوں نے کہا خوشبو آ رہی تھی کہ یہاں پہ ہمارا کوئی گروہ کا آدمی بیٹھا ہے۔ تو ایسا ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہو جاتا ہے جب آپ کا ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا آپ ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ، تو گروہ اپنے دوسرے گروہ کو تلاش کرتا ہے اور اسی کمیونٹی میں خوش ہے۔ آپ اس کمیونٹی سے اسے نکال دیں، اس کی ہلاکت ہے۔ اچھوں کی بھی مثال ایسی ہے اور بروں کی بھی مثال ایسی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ ہر چیز پہ ہر چیز قربان کر سکتے تھے اس کے لیے، اور کی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے کہ ہمیں تو ان کا ساتھ چاہیے، ہمیں باقی کچھ نہیں چاہیے۔ انصار مدینہ کی باقاعدہ مثالیں موجود ہیں، مقرب صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، بہت صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ ان کا ساتھ بیٹھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں۔ وہ اکثر نے کہا کہ جی ہمیں یہی سب سے زیادہ مرغوب ہے، سب سے زیادہ مطلوب ہے، اور ہم اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں کہ رسول اللہ ہو اور ان کا ساتھ ہو اور ان کے ساتھ رہے۔ اور جو پیچھے رہ جانے والے تھے ظاہر ہے وہ پیچھے مکہ میں ابو جہل کے ساتھی، اور وہ نہیں چھوڑتے تھے اپنے گروپ کو، بڑے پکے تھے، بہت پکے تھے، ایسے نہیں تھے کہ جی وہ کچے لوگ، وہ پکے رہتے تھے۔ تو یہ دوسروں کو بھی اپنی کمیونٹی میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں گرمی ہے اور نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، تو انہیں بتائیں کہ یہ گرمی تو کچھ نہیں، آگ جو قیامت کی ہوگی وہ شدت تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ کچھ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، کیونکہ یہ سزا ہے جو وہ کماتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگر لے جائے اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس اور وہ دوبارہ اجازت طلب کریں آپ سے کہ ہم جہاد پر اب آپ کے ساتھ جائیں گے، تو آپ فرمائیے کہ نہیں، اب تم میرے ہمراہ کبھی نہیں نکلو گے، ہرگز جنگ نہیں کرو گے میری مائیت میں کسی دشمن سے، کیونکہ تم نے خود ہی پسند کیا تھا گھر میں بیٹھے رہنا پہلی مرتبہ، تو اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ یہ بڑی خوفناک، بہت خوفناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے رسول اپنے گروہ سے اس گروہ کو علیحدہ کر دیں۔ حالانکہ یہ سارے نمازی تھے، روزے دار، نمازی پڑھنے والے، یہ مسلمان تھے جن کی بات ہو رہی ہے، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ظاہر غیر مسلموں کو کب کہا تھا کہ جہاد پہ چلو ساتھ، تو مسلمانوں کی بات۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی مر بھی جائے تب بھی اس کا جنازہ بھی آپ نہ پڑھیں، نہ ہی ان کی قبروں پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی کہ وہ کافر تھے، نافرمان تھے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ یہاں ہمارے جو قبر پرست طبقہ ہے، جو بہت تواتر کے ساتھ قبروں پہ جانا پسند کرتے ہیں اور وہاں قبروں کو نہلانے دھلانے کی بہت ان کی پریکٹس ہے، اور وہ دھوئیں اور چھوڑنا، وہ بہت کچھ، تو وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے، دیکھو یہ دیکھو، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی قبروں پہ مت کھڑے ہوں، اس کا مطلب رسول اللہ ان کی قبروں پر، کچھ لوگوں کی نیکوں کی قبروں پر کھڑے ہوتے تھے، جاتے تھے، اس کا مطلب قبروں کی زیارت کی جاتی تھی اور وہاں فاتحہ خوانی یا کچھ بھی ہوتا تھا جی، بالکل ٹھیک، ایک ٹریبیوٹ ہے، ایک کلچرل ایونٹ ہے جو آپ کے لوگ گھر میں وفات پا جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ ان کو بھول نہیں جاتے، آپ ان کو یاد رکھتے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، عورتیں ہیں گھر کی، آپ جاتے ہیں ان کو جناب علی دیکھ کر آتے ہیں کہ جی ان میں کوئی ایشوز نہ پیدا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ آباء و اجداد کی قبریں ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کیا جاتا ہوگا، بالکل اس کی ایک لمٹ ہے، نہ ہی قبر پرستی کی جاتی ہے، نہ قبر کی پوجا کی جاتی ہے، نہ قبر صاحب قبر سے کچھ مانگا جاتا ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی چانس نہیں۔ اب لاکھ ویرانے عظام اس پہ ناراض ہو جائے، بات تو بالکل ایسی۔ اب قرآن شریف کی سائز سے کوئی ثابت نہیں ہوتا، آپ قبر پہ کھڑے ہو جائیں، گئے بابا جی خدا دا واسطہ جی، اللہ دا واسطہ جی، میرے پتر دے دو، یہ کیا ہے بعد میں آنے والے نے، جس کو بیچارے کو نہ سکھایا نہ سمجھایا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہاں سمجھانے والے کو موت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ اگر اعتبار پہ آپ کھڑے ہیں، لوگوں کو کہے بھائی جان یہ نہیں ہوتا ہے، باقی کچھ ہوتا ہے، کچھ اور ہے، وہ آپ کو وہیں مار ڈالیں گے کہ جی یہ آ گیا اہل خبیث ہے، دیوبندی فلانا آ گیا، مرتد آ گیا، وہابی آ گیا، پکڑ لیں گے آپ کو، لیکن قرآن شریف میں لکھا تو انکار کر رہے ہو۔ انفیکٹ ایسی بات ہے، تو قرآن شریف کی آیتوں کو ٹوسٹ نہیں دینا چاہیے، جتنا لکھا ہے اتنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، قبروں پہ جایا جاتا ہے، عید کے دن لوگ یا تہواروں میں جاتے ہیں، اور بالکل جانا چاہیے، جا کے حفاظت کریں، دیکھیں ان کی مغفرت کی دعائیں کی جائیں، ان کی اچھائیوں کو یاد کیا جائے، ان کی تعلیمات کو یاد کیا جائے جو انہوں نے کیا ہے۔ اگر وہ بہت بڑے بزرگ ہیں تو ان کی تعلیمات دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ صبح بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی تبلیغ کیا، ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام ہے،
آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، اور قرآن شریف میں لکھا ہے، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، بالکل کوئی کبھی ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اسی کی عبادت کرو، میں دیکھو تو میں عبادت کر کے دکھاتا ہوں، میں سب سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، تم بھی میرے سے یہی سیکھو، میری پوجا مت کرنے لگنا، میرے بت مت بنا لینا، میری عبادت مت شروع کر دینا، میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں۔ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا، اس پیغام کو چھوڑ دیا، اور قبروں کے اوپر سجدے کرنے شروع کر دیے، بیٹا غرق ہو گیا، ان کے بت بنا لیے۔ یہ بڑے بڑے اینشنٹ ان کے اساتذہ کرام تھے جن کی بت بنانے شروع کیے گئے، اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ ایون کسی مذہب میں ایسا نہیں۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دوسری کمیونٹی ہے، ہندو ہیں یا سکھ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اب اپنا مسئلہ ہے، سوچے نہ سوچے وہ تو ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی شری رام نے یا شری کرشن نے یا بابا گرو نانک نے کوئی مندر بنایا، کب گھنٹیاں بجاتے تھے، کون سے بت کی پوجا کرتے تھے، خود سوچیں، اپنے آپ سے خود سوچیں کون تھے۔ شیو جی نے کس کا بت بنایا ہوا تھا جس کے آگے وہ بیٹھتے تھے، کون سی چیز تھی وہ، وہاں کیا کرتے تھے؟ یا بابا گرو نانک نے ایک سمادھی بنا رکھی تھی جس کو وہ سجدہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے جو سپریم لیڈر ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آل ان آل ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم انہیں فالو کر رہے ہیں، یا یہ بھگوان ہی، وہ کیا کرتے تھے؟ اگر وہی آپ بھی فالو کرتے ہیں جو وہ بزرگ آپ کے کرتے رہے، آپ سیدھے راستے پہ، وہ ٹھیک کرتے ہوں گے نا، اصولی بات کرتے ہوں گے، وہ صحیح عبادت کا طریقہ ہوگا آپ کے مذہب میں، سب سے صحیح وہ کرتے ہوں گے خود، آپ وہی کریں۔ تو ہمارے پاس اس بات کا بالکل ایڈوانٹیج ہے اگر مسلمان اسی پہ رہے تو وہ سنت کے مطابق عبادت کرے، جو سنت کے باہر ہے اس کو عبادت مت سمجھے، کر رہے ہیں وہ اپنی علاقائی رسومات کر رہے ہوں گے، اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی سمجھتے تو بھائی جان راستہ بدل لیا راستہ۔ ٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں، علاقائی رسم و رواج ہو سکتی ہیں، شادیوں میں بھی ہوتی ہیں، فوتگیوں میں بھی ہوتی ہیں، لوگ ایک ہر علاقے کے اپنے رواج ہیں، آپ اس کو براہ راست اللہ کے خلاف نہیں جانتے، براہ راست اللہ سے ٹکر نہیں ہوتی وہ، کہ اگر کوئی آدمی آ رہا ہے، کسی کے گھر فوتگی ہے، لوگ افسوس کرنے آ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا افسوس کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں جب ایکسٹریم پر چلے جائیں گے، اس کو غلط رنگ دیں گے تو برائی ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، اور کسی بھی بڑے بزرگ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میری عبادت کی جائے۔ تو اس میں قبروں کی پوجا کی کوئی پروموشن نہیں ہے کہ جی قبر میں لوگ مردے زندہ ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ دوسرے گروہ ہے، وہ دوسرا گروہ ہے، وہ ہماری سوچ سے باہر کے لوگ ہیں جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے نا، لائف آفٹر ڈیتھ ضرور ہے۔ میں تو اس کو 110% قرآن شریف سے مانتا ہوں، مر جانے کے بعد ہر آدمی کی زندگی ہے، ہر انسان ابدی ہے، کوئی انسان فانی نہیں ہے، مخلوق فانی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی کنڈیشن میں زندہ رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور یہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ وہ ہے نا فَإِذَا هُمْ إِلَى الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، نکل آئیں گے اپنی قبروں سے، جب نکالنے کا ٹائم آئے گا ہم ایک سور پھونکیں گے، یہ نکل آئیں گے قبروں سے، یہ زندہ کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ پھر اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ خالدون کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یا جنت میں یا دوزخ میں ہمیشہ رہیں۔ جب جنت میں یا دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے تو ان کی زمین ہمیشہ کی زندگی۔ اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں، یہ الگ منزلیں ہیں دونوں کی، ڈیزائرس ہے۔ جنت میں جانے والوں کے کام ہی ایسے ہیں، جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جانے والوں کے کام ایسے ہیں، مانگ کے لیے انہوں نے کہ دوزخ کی طرف جانا ہے۔ دونوں کے مرتبے مقام اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح ڈالتے ہیں کس جگہ، دونوں ایک جیسے نہیں، دونوں ایک جیسے۔ مر جانے کے بعد فرعون کی بھی حیات ہے، موسیٰ کی بھی حیات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے دونوں کی ایک جیسی ہے؟ کیا ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کا معاملہ الگ ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، ہم انہیں رزق پہنچاتے ہیں تو ہم شعور نہیں رکھتے اس بات کا۔ ساتھ ہی گناہ گاروں کا ذکر ہے کہ جی ہم انہیں صبح شام جہنم پہ کھڑا کرتے ہیں لا کے، انہیں ان کا مرتبہ مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کا شروع ہو جاتا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، حیات بعد الممات اس سے بالکل ثابت ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ ایک سورس سے دوسرے سورس میں، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اس کو کئی بار اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔
تو یہ حیات بعد الممات بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر آپ 4 ڈائمینشن کے عقیدہ رکھنے والے ہیں، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، ماورائی مخلوق ہے، ہڈن چیز ہے، ایون وائرس ہے. وائرس جانتے ہیں آپ، چلو وائرس مان لیں گے، آپ بیکٹیریا مان لیں گے. نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا، نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہیں بیکٹیریا، نہیں جی کوئی نہیں، دہی ہے بالکل کھا جاؤ. لیکن اگر آپ نے اس کو فوکس کر دیا مائکروسکوپ کے نیچے تو آپ دہی نہیں کھائیں گے، کہیں گے یہ تو کیڑے ہیں جو ہماری ساری زندگی کھاتے رہے ہیں، بڑے خوفناک، یہ مرتے بھی نہیں ہیں. ایکسٹریم کنڈیشنز میں وہ زندہ رہتے ہیں آپ کے پیٹ کے اندر بھی. تو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس موجود ہے وہ. اب اس کے یعنی ایک بیکٹیریا کے اندر کروڑوں وائرس ہو سکتے ہیں، وہ اس سے اتنا چھوٹا ہے، اس کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ چاہیے. تو آسان بات ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پر، ایک آدمی نے اپنی کھلی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ اس کو کتنے ستارے نظر آئے، 2 4 5 10 20، بہت چھوٹے بہت باریک. لیکن اگر کسی نے ہبل بنائی ہے، ٹیلیسکوپ بنائی ہے، اور وہ بہت مائنوٹلی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا کام یہ ہے وہ آبزرو کرے گا، وہ اس کو ڈیٹیلز لے لے گا. وہ تو مریخ کی تصویریں لا رہے ہیں، زحل کی، عطارد کی، دوسری گیلیکسیز کی تصویریں لا رہے ہیں اٹھا کر کے. تو اس کی آنکھوں میں اور آپ کی آنکھوں میں فرق ہے، اس کی معلومات میں اور آپ کی معلومات میں فرق ہے. ہم نے نیٹ پہ ویڈیوز دیکھ لی کہ جی کسی نے تصویریں لی مریخ کی اور نیٹ پر دے دی کہ جی یہ لیٹسٹ تصویریں، مریخ پہ ایسے گڈھا ہے، یوں ہے، چاند پر ہے. لیکن جس نے براہ راست خود مشاہدہ کیا اس کی معلومات بہت زیادہ ہے. ہم بازار سے جائیں، ایک دوربین خرید کر لے آئیں، استعمال کریں، لیکن ایک دوربین بنانے والا اس کی معلومات ہم سے بہت آگے ہے. فضلنا بعضکم علی بعض، ہم فضیلت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک کے اوپر دوسرے کو. تو وہ بالکل ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ایسا. فضیلتیں موجود ہیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں موجود ہیں، لوگوں کے کام موجود ہیں، لوگوں کے نظام موجود ہیں، تاثیر موجود ہے، تاثیر موجود ہے. سبزیوں میں تاثیر ہے، پھلوں میں تاثیر ہے. کچھ شرمیلی سبزیاں اور کچھ بہت اوپن سبزیاں ہیں. اب آپ یہاں پہ اگر ٹنڈے کاٹ کر رکھ دیں تو کس کو کیا پتا ہے، لیکن اگر لیمو کاٹتے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیمو کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. وہ اپنا آپ بتانا شروع کر دے گا، پھیل جائے گی خوشبو. لیمو کا ذکر، ذائقہ اور لیمو کا نچوڑنے کے عمل سے ہی آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اس کے نام سے ہی. ایک معمولی سبزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے یا اس کے یاد کرنے والوں سے یا اس کے مقربین سے کیا بعید ہے کہ ان کے نام لینے سے یا ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے یا ان کے حضور پیش ہونے سے فرق نہیں پڑے گا. پڑے گا، ظاہر ہے. کمیونٹیز کا فرق ہے. صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اگر آپ لوہار کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ لوہے کا کام کریں یا نہ کریں آپ کو حرارت محسوس ہوگی. سونار کی اپنا عطار کی دکان پہ جائیں، عطر والے کی دکان پہ، آپ عطر خریدیں نہ خریدیں خوشبو تو آئے گی. صحیح حدیث ہے. تو تاثیریں موجود ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اس کو اگر غلط پش دیں گے تو آپ راستے پہ چلے جائیں گے. تعظیم ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. والشہداء والصالحین کا کیا مطلب ہے؟ شہداء صرف گواہی دینے والے ہیں، یا شہداء وہ بھی جو شہید ہو چکے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس میں وہ شامل کیے جا سکتے ہیں جو واقعی شہید ہوئے ہیں، جنگ میں قتل کر دیے گئے اللہ کے نام پہ؟ کیا شہداء میں ان کو لیا جا سکتا ہے؟ یا شہداء صرف وہ ہیں جو اللہ کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا خیال؟ زندہ ہے وہ، عام زندگی میں زندہ ہے. کیا لگتا ہے آپ کو شہداء میں ان کو ڈالا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، کہ نہیں ڈالا جا سکتا؟ کہ نہیں اس میں نہیں ڈالا جا سکتا. ایسا ہو سکتا؟ شہداء کا مطلب دے آر ڈیڈ، کلینکلی ڈیڈ ہے جی، فزیکل ڈیتھ ہو چکی. لیکن اگر مائیت کا ذکر ہے کہ تم ان کے ساتھ ہوتے جن پہ ہم انعام کرتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو نبیین میں سے کون حیات ہے اس وقت؟ 1400 سال تم کم و بیش ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فزیکل وفات ہے وہ تو وصال ہو چکا ہے. اب وہ تو آپ کے ساتھ اس وقت تو فزیکلی تو موجود ہے، جسم کے ساتھ نہیں. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو ان کے ساتھی، ان کا ساتھ مل جائے گا. تو وہ کیسے ہے؟ وہ حسن اولئک رفیقا، وہ کہہ رہے ہیں ڈیتھ کے بعد ملے گا. وہ حسن اولئک رفیقا کا کیا مطلب ہے؟ اگلی آیت اگلا حصہ ہے، وہ حسن اولئک رفیقا، یہ بڑے بہترین رفیق کار ہیں. رفیق کار کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں فی الحیات تو دنیا کی زندگی کی بات ہوئی ہے نا. تو اس سے حیات بعد الممات کا کانسیپٹ بالکل اٹل ہے. اس میں نیکوں کے معاملات الگ ہیں، بروں کے معاملات الگ ہیں. دونوں قرآن شریف میں بڑی کئی بار لکھ دیے گئے. اب اس کو سمجھنا ہوگا. آپ تمام کل اول آخر
جو طاقت اور اختیار کا منبع ہے وہ اللہ کی ذات کو جانتا ہے۔ نیکوکاروں کی صحبت میں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں آپ اس لیے رہتے ہیں کہ وہ پہلے سے تجربہ کر چکے ہیں، ایکسپیرینس ہو چکا ہے، غلط اور صحیح کو بالکل الگ الگ کر کے دکھا چکے ہیں۔ آپ بہت آسانی سے اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس کام کو کر جائیں گے۔ آپ ابھی نکل جاتے ہیں بلائنڈلی کسی نئے راستے پر اور کہتے ہیں کہ جی میں پہنچ جاؤں گا، تو آپ 100 بار رکیں گے، کسی کھڈے میں جائیں گے، کبھی کسی راستے سے، کبھی کسی راستے سے، کبھی کوئی مسئلہ۔ ہاں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کسی پرانے آدمی کے ساتھ چلے جائیں، جو پہلے کئی بار اس راستے سے گزر چکا ہے، تو آپ کو ٹائم سیونگ ہوگی، آپ کو صحبت سے بچا لیا جائے گا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ منزل تک پہنچیں گے ڈیفینیٹلی۔ غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، بھٹکیں گے نہیں، نقصان نہیں اٹھائیں گے، تو آپ کا وقت سب بچ جاتا ہے، ٹائم سیونگ ہو جاتی ہے۔ ایکسپیرینس بڑی چیز ہے، اور ایکسپیرینس ایسے نہیں ہے کہ یوں باطنی توجہ کی اور ایکسپیرینس آ گیا اور اپنا باطن جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا دوسرے میں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ مشہور ہو گئی باتیں تو ہو گئی ہوگی۔ انفیکٹ ایسا نہیں ہے، یہ سیکھے جاتے ہیں کام، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ لوہے کے ساتھ کسی مقناطیس کو مس کرتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ لوہے کا ٹکڑا بھی مقناطیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہی ہے کرنٹ والا اس کو اچھی طرح سے لپیٹ کے ایک دفعہ کرنٹ دیا جاتا ہے ایک مخصوص فریکوینسی میں، اور وہ بھی مقناطیس میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے لوگوں کی ان کی باتیں ہیں ضرور، لیکن اس کو یہاں پہ غلط میننگ نہیں لینی چاہیے۔ کفار کی بات ہے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کا جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبروں پر کھڑے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ بالکل وہی آیت ہے جو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ، آپ کو حیرت میں نہ ڈالے ان کے کثرت اموال اور اولاد۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی چیزوں سے عذاب دے، کثرت اموال سے، کثرت اولاد سے، ان کی ترقی، ترویج اور بہت پاپولیرٹی ہو، پوری دنیا میں یہ فوکس کر دے، اپنا وہ لے آئے کہ جی ہم بہت کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے تو ہے تم سے محبت کرتا تو تمہیں بھی دیتا، تم تو صرف جیلس ہو ہماری ترقی دیکھ کر۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کو رکھا ہے کہ تاکہ یہ جہنم جانے کے لیے بالکل ریڈی ہو جائے، اس سے نکلے نہ۔ میں کر رہا ہوں اتمام حجت کہ یہ اسی میں پھنسے رہیں، کثرت اموال میں، کثرت اولاد میں۔ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اس دنیا میں بھی اس کا عذاب جھیلتے رہیں، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ وہ کافر۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت جس میں حکم ہو کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اجازتیں طلب کرنے لگتے ہیں وہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہ جو طاقت والے ہیں ان میں سے، اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے تاکہ ہم پیچھے والوں کے ساتھ رہیں، ہماری فیملی میٹرز بہت مشکل ہے، اور گھر میں چھوٹے جو ہے بچے اور عورتیں ہیں بہت سارے، تو ہمیں رہنے دیں مہربانی، ہم پیچھے بھی تو دیکھنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ انہوں نے پسند کیا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ میں اکثر یہ بات عرض کی ہے کہ دیکھو کسی جگہ آپ ابھی روزہ ابھی آنے والے ہیں، یہ آپ کی پرسنل ترین عبادت ہے، پرسنل ترین، گھر کے اندر ہے، چار دیواری کے اندر، بالکل آپ کے اندر ہے، آپ کو پتا ہے روزہ رکھا ہے، یعنی کسی کو یہ بتا نہیں سکتے میرا روزہ ہے یا نہیں۔ آپ نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہوا، ڈکارے مارتے ہوئے منہ صاف کر کے باہر نکل جائیں، ٹوپی سر پہ پہن لیں، اور آپ کہیں جی میرا روزہ ہے الحمدللہ، تو کون پکڑ سکتا ہے آپ کو؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو، اور اگر آپ دشمن میں گھر چکے ہیں اور آپ کو رسیوں سے باندھ کر بھی منہ میں ٹھوسا بھی جا رہا ہے کوئی کھانا، آپ کا روزہ خراب نہیں ہو سکتا، آپ نے رکھا ہوا ہے پورے عقیدے کے ساتھ، نہیں توڑ سکتے، سوال ہی نہیں۔ پرسنل عبادت ہے، نماز پرسنل عبادت ہے، مسجد میں جائیں گے جماعت سے ادا کریں گے بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو عقیدہ سوچ ہے وہ پرسنل ہو، آپ کھڑے ہیں اللہ کے حضور یا نہیں کھڑے۔ زکوٰۃ ہے، اس میں ریلیشن آ جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، آپ نے پڑھ لیا کہ اعلانیہ بھی دے سکتے ہو اور چھپ کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ بعد میں بات کرتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ کئی بات نہیں، اب زکوٰۃ ہے اس کے اندر کمیونٹی شامل ہو جاتی ہے کہ آپ چھپ کے دیتے ہیں یا اعلانیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج میں تو ایک ظاہر ہے بہت بڑی کمیونٹی انوالو ہو جاتی ہے،
کہ آپ کو مخصوص ایام میں حرم شریف پہنچنا ہے. اگر آدمی یہ کہے کہ جی میں حج کروں گا گھر بیٹھے یہیں پنڈی میں پاکستان میں اسلام آباد چل رہا ہے آج، کیونکہ میں سارے وہ احرام باندھ کر بیٹھ جائے اور وہ جناب علی قربانی بھی کر دے اور سر بھی منڈوا لے ہیں، تو وہ کیا اس کے کیا معنی مطلب نکلتا ہے؟ کیا معنی مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا کوئی معنی مطلب نہیں. حج ہوگا حرم میں ہوگا، خانہ کعبہ کی حدود میں ہوگا، حرم کی حدود میں ہوگا، مینا جائے گا، مزدلفہ جائے گا، عرفات جائے گا، وہی وہاں بال ترشوائے گا تو ہو گئے حج کے مناسک. پاسبل نہیں ہے کہ آپ فزیکلی پریزنٹ نہ ہوں اور آپ کا حج ہو جائے، پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کی کئی اور جگہ پر فزیکل پریزنس کی اہمیت ہوتی ہے. آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ کی پریزنس وہاں پہ ضروری ہے، آپ کی حاضری ضروری ہے. اور بس ایسا ہی ہے جہاد میں کہ آپ کو صف بندی کرنی ہے، دشمن کے خلاف کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کرنے کا. تو یہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی ہم سے راضی ہو. کچھ لوگوں نے رعایت طلب کی، اب ان کا کرو شریف میں الگ ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی جینون مجبوری بیان کی، لیکن ان کے دل ساتھ تھے رسول اللہ کے، وہ کہ ہم ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور وہ رو رہے تھے بری طرح کہ جی ہمیں اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے ساتھ چلیں. آپ نے انہیں خود روک دیا کہ نہیں، تمہیں شہر میں ہی رہنا ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. پیچھے ان کے معاملات ایسے جینون معاملات تھے، لیکن ان کی آنکھیں اشبار تھیں، ان کے دل سیدھے تھے، وہ جانا چاہتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ قرآن میں لکھا کہ ان کا معاملہ الگ ہے. یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے اس کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، یہ فرق ہے. تو بڑا سیدھا سیدھا ہے، کہیں زیادتی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک معاملہ ہوتا ہے. جن لوگوں نے یہ منافقت کی، نماز پڑھ سکتے ہیں، منافقت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد چلے جائیں، داڑھی رکھ لیں، آپ کو کون روک رہا ہے ایسی تیسی؟ کون آپ کے اندر جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ یہ داڑھی کے پیچھے کیا ہے، داڑھی کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ تو آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے. حاجی صاحب ہے تو حاجی صاحب ہے. اب ایک حاجی صاحب تھے ہمارے، فوت ہو گئے وہ بھی، تو وہ حاجی نہیں تھے، ہمیں بھی بڑے عرصے بات پتہ چلا. ان کا نام تھا حاجی صاحب. وہ مجھے بعد میں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ یہ جو حاجی صاحب ہیں یہ حاجی نہیں تھے، انہوں نے حج نہیں کیا، بس وہ مشہور حاجی تھے. تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر میں حاجی صاحب خود کے ساتھ کہتا ہوں تو وہ کون آپ کو کون روک لے گا؟ کسی کا پیو روک سکتا ہے؟ روک نہیں ہو سکتا نا. تو آپ یہ منافقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی جان پر بنا ہے کہ دشمن سامنے ہوگا کہ بھائی اب اٹھاؤ تلوار، یا تو اسے مارو یا وہ تمہیں مارے گا، تو آپ پکے ایمان والے تو کھڑے رہیں گے ورنہ دوڑ جائیں گے. تو جہاد بہت ہی حتمی آخری ایک پیمانہ ہوتا ہے، انسان وہاں ٹوٹتا ہے یا بن جاتا ہے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، بس انہی کے لیے تو ساری بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور سارے یہی کامیاب ہیں. لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اب خیرات کا ایسا یہاں پہ ایک عجیب ہو گیا نا، زکوٰۃ خیرات، زکوٰۃ خیرات دینے، خیرات، وہ خیرات ایک نیگیٹو ورڈ میں مشہور ہوتے ہیں. ہمارے وہ خواتین کی محفل میں وہی بات، وہ کوئی خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ نماز کے وقت اذان جب ہوتی ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، پڑھا کرو. تو دیکھو نا جی توبہ سفر کیسی بات سکھا رہے ہیں ہمیں. دیکھو کمال ہے، لاہور پڑھ نہیں تو وہ تو شیطان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، کوئی گندی چیز دیکھ کے پڑھا جاتا ہے لا حول ولا قوت. تو یہ مشہور ہو گیا، چونکہ اہل زبان نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل لفظ کیا ہے. وہ تو غلط علام ہو گیا کہ جی لا حول ولا قوت اس وقت پڑھ دیا جب آپ کوئی بری چیز دیکھتے ہیں. تو آپ اذان کے وقت لا حول ولا قوت کیوں کہتے ہیں جی؟ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھا جاتا ہے. یہ ایسی کہ جی اس کا ترجمہ ہے، کبھی اس پہ بھی غور فرمائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ بہت پاکیزہ کلمات ہیں جی. نہ کسی کا زور ہے نہ کسی کی طاقت ہے، بس اللہ یہ ہے جو سب سے بڑا ہے. آپ اسی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کی برکت سے شیطانی چیزیں دور بھاگ رہی ہوتی ہیں. جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ ملکات رذیلہ آپ سے دور دور رہتے ہیں، تو اسی لیے پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے کچھ چیزیں پکے پیٹ بنا لی ہیں کہ جی یہ چیز اچھی ہو رہی. تو خیرات کا لفظ بھی جب آ جاتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ خیرات صدقہ ہے جی. یہ وہ چیز نہیں ہے. آپ کو اس کو ظاہر غور کرنا پڑے گا اور عادت ڈالنی پڑے گی کہ جو الفاظ ہم عام فہم استعمال کر رہے ہیں روٹین میں،
اس کے مسئلے معاملے ہیں. اب یہ جب گوروں کا دور آیا نا تو مسلمان چونکہ بہت ڈاؤن ہو گئے تھے, بہت نیچے چلے گئے, تو پھر ان کو گالی دینے کے لیے استعمال کیا گیا, اوے مسلی, اور مسلی ہوئے مسلی, یہ مسلی ہیں مسلی. وہ ہم نے بھی سیکھ لیا. مسلی نماز پڑھنے والوں کو کہتے ہیں بھائی. مسلی کا مطلب ہے نماز پڑھنے والا, یعنی مسجد جانے والا, یعنی مسلمان. تو یہ گوروں کے دور سے جو ہندوؤں نے ہمیں خوبصورت کلمات ادا کیا, ہم نے ایک دوسرے کو بھی یہ مسلی ہونے دی. جو کالا چنگڑ تھا وہ چگی واسطہ, اب وہ کہتے ہیں اے مسلی نے, یہ چنگڑ مسلی. تو یہ وہاں سے آ گیا. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, الفاظ میں پھنس گئے. اولئک لہم الخیرات اولئک هم المفلحون, تمام خیر اور بھلائیاں انہی کے لیے ہیں, یہ فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں, یہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے. قرآن شریف میں کتنی بار ہے یہ بات, کتنی بار دیکھیں, لگ بھگ 70 بار. کسی سے سنا ہے, میں نے خود نہیں اس پہ ریسرچ نہیں کی ہوئی کوئی بھی. 70 بار جنت اور 70 بار جہنم کا ذکر ہے, غالباً اتنا کم و بیش. اب پتہ نہیں, ہمارے کانسیپٹ تو کچھ اور ہیں, ہماری آنکھوں میں زاغ البصر بھی بہت ہے, ہم نظر کا دھوکہ بہت ہے. اگر قیامت کے دن ہوتا ہے کہ ایک دل پسند زندگی, دل کشا زندگی نظر آ رہی ہے, بھاگ و بہار, بہت بحریہ ٹاؤن قسم کی کوئی چیز ہے, DHA ٹائپ کی ایک سائڈ پہ, اور ایک سائڈ پہ ایسے ہی کچے مکان بنے ہوئے ہیں, کچے مکان, دیہاتی سا علاقہ ہے, بھینسیں ویسے بندی ہوئی, گائے بندی ہوئی ہے, پریمیٹیو لائف. اور فرشتے کہتے ہیں آ جاؤ یہ جنت ہے دیہاتی. دوسری طرف بہترین کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں, جس شڈینے لگے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹرز کھڑے ہیں, اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں لہیم شہیم. آپ دیکھتے ہیں یار یہ لاکھ فرشتہ کنونس کر لے گا, آپ کہیں گے بھائی جانا میں اتھی ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. رسول اللہ نے بھی کیا تو یہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے. لوگوں نے کہا غلط راستہ تو بہترین ہے. ہوا ہے نا اس وقت, کہا کہ جی وہ تو بھوک ننگ کا راستہ بتا رہے ہیں, آپ کاروبار ہی تباہ ہو جائے گا ہمارا. ہم کہیں گے یہ سارے بت شد اٹھاؤ بھائی. وہاں ہندوستان کے بت تھے, یہ شیو جی کے بت وغیرہ یہاں پہلے سے موجود تھے, یہ انہوں نے لا کے رکھے ہوئے تھے. یہاں سے لوگ جاتے تھے بڑی تعداد میں. چائنا کے جو ہے عجیب ڈریگنز اور وہ یہ رکھے ہوئے تھے حرم میں. ادھر سے عراق اور مصر کے بت رکھے ہوئے تھے. یہ 360 بت ایسے تھے. وہ مختلف کمیونٹیز آتی تھیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک آپ کے ایک ہم لبرل لوگ ہیں, اور آپ کی ایک ہب ہے, ایک مرکز ہے, آپ آئے اور سال میں ایک دن عبادت کریں. لوگ چلے جاتے تھے. ہاں یہ تو اپنے ہیں بھائی, یہ تو ہمارے اپنے. آج کل نہیں ہو رہا وہ دبئی میں, وہ اپنے بنانے کے لیے وہ اس میں اپنے کلچر میں گھسیڑ رہے باہر والوں کو, وہ کر رہے ہوں گے, بہت اچھا کر رہے ہیں. کہتے یہ لبرل ہونے کی یہی نشانی ہے. وہ ایسا ہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے ہٹاؤ یہاں سے, یہ اللہ کا گھر ہے, اسے کم از کم صاف رکھو. تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بت رکھے تھے, نہیں یہ تو ہم نے بعد رکھا, ختم کرو. ختم نہیں کرنا. آپ نے فرمایا تو جہنم کا راستہ. میں کہا پیا جہنم کا راستہ ہو, پیسہ اسی میں, مال اسی بنتا ہے. یہ ہٹا دیں گے, لوگ آئیں گے کس کام کے لیے؟ اور بھائی جان ہم نے ایک فیسٹیول بنایا کہ یہ بہت بڑی ہب ہے اور یہاں پہنچو, اور مرکز تو حرم ہے, وہ تو مغناطیسیت ہے, لوگ تو کھینچے چلے جائیں گے وہاں, ہے جی, کھینچے چلے جاتے ہیں لوگ خود بخود. جو ایک دفعہ حرم کی حدود میں ہو آیا, اس کو موقع دے, وہ سب کچھ چھوڑے گا, حرم پہنچ جائے گا. تو جگہ ہی ایسی ہے, کھینچ لیتی ہے آدمی کو. تو یہ اس طرح سے چارہ ڈالتے تھے باقی مذاہب کے لوگوں کو بھی, آؤ جناب خوب عیاشی کریں گے اور اپنا کاروبار کرو, بزنس بہترین سینٹر تھا. آج کل جیسے ہمارا دبئی نہیں سینٹر بنا ہوا, ڈیوٹی فری پورٹر ہو, وہ سارا وہ اسی طرح سے پبلسٹی ہے. اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یہ ہے, اس میں بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, سختی ہے, تنگی ہے, لیکن یہ اللہ کا راستہ ہے. اس میں کوئی چھلانگ نہیں ہے, اس میں کوئی سیٹیاں نہیں مارو گے تم. یہ سیٹیاں مار کے تالیاں بجا کے عبادت کرتے تھے نا, بہت شور شرابہ, پٹاخے بھی چھوڑتے ہوں گے جیسے آج کل ہم فیسٹیول مناتے ہیں, پٹاخے چھوڑتے ہیں. یہ سارا, اب انہوں نے کہا جی یہ کوئی وجہ نہیں ہے, نہ اللہ نے کہا ہے, نہ کسی رسول نے کہا ہے, نہ ابراہیم نے کہا, نہ تمہارے باپ اسماعیل نے کہا, کسی نے نہیں کہا, تم نے خود ہی شروع. میں کہا جی بات ساری ٹھیک ہے, ہم پہلے سے جانتے ہیں, ہم یہ چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ اس میں بھوک ننگ ہے. ایک پریمیٹیو دیہاتی لائف پہ چلے جائیں واپس, کچے مکان بنا لیں ہم اسی طرح. آپ یہی چاہتے ہیں ہمارے بچے بھوکے مرے, ترقی نہ کریں, ہم ترقی نہ کریں.
ادھر بڑے لگژری بلڈنگز بن رہی ہیں, برج خلیفہ بن رہا ہے, اور جناب رستے انڈر واٹر, اور یہ اور وہ فیوچر میوزیم, اور وہ چمک دمک ہے بھائی, مزہ آ جاتا ہے, بندہ گم ہو جاتا ہے. مال ہی مال, مال ہی مال, مال کے پیچھے ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی. میں کل سن رہا تھا نیٹ پہ, برج خلیفہ میں نے کہا کہ جی کمال یہ ہے اس کا, دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے اور کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے. کمال سمجھ میں, کسی سیوریج نظام میں نہیں جا کے ملتا یہ. اس کا سیوریج نظام جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے کنٹینرز بھرے جاتے ہیں روز, اور پروسیسنگ پلانٹ میں جاتا ہے. اس پانی کو پروسیس کیا جاتا ہے, دوبارہ تو پلا دیا جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے منرل واٹر بنا کے پلا دیتے ہو. یہ آپ کو برج خلیفہ کی حقیقت ہے. انفیکٹ تو نجس ہی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے. بہرحال میں نہیں کہتا کہ نجس ہے بھائی, بنا لیا ہوگا انہوں نے, لیکن اگر ہمارے سامنے دو کمپیریزن رکھے جائیں, یہ ایک لائف ہے, ایک یہ لائف ہے, تو آپ سیدھا کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہم بالکل, اس میں کیچڑ ہے, اس میں گند ہے, یہ تو یہاں پہ چڑیوں کا شور بہت ہے, درخت لگے ہوئے, جھاڑیاں, جھنکار, جنگلی جانور, کیڑے مکوڑے بہت ہوں گے بھائی. میں نہیں رہتا ہے, میں وہاں رہوں گا پکے مکانوں میں, کوٹھیاں بنی ہیں اعلیٰ نسل کی, بہترین بڑی بڑی گاڑیاں, بہترین ایئر کنڈیشن نظام, بلکہ اس کو شیشے میں بند کیا ہو. ایسے آج کل شیشے میں بند کرنے والا ایک شہر بن رہا ہے سعودیہ میں, شیشے کے اندر, گلوب کے اندر بن رہا ہے. باہر کیا چل رہا ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں, اسی کے اندر درخت پہاڑ ہوں گے, سب کچھ ہوگا, ندیاں نالے بہ رہے ہوں گے, ایٹماسفیئر ایک جیسا رہے گا, وہ کہیں نہیں جانا, اندر ہی رہے. اب میں دیکھ لوں گا کون اس میں کتنے دن رہتے ہیں. انسان ایسا نہیں ہے, وہ اس سے پھر باہر نکلے گا, جی میں تو پہلی بار دی دنیا میں ایک نہیں ہے. تو بہرحال انسان کو زاغل بسر ہے, اور اس میں دو چوائسز دے دی جائے کہ ایک یہ زندگی, ایک یہ زندگی, تو زیادہ تر لوگ جو چوائس کریں گے وہ کہیں گے یہ تو جہنم ہے نرا, اسی سے تو نکلے ہیں, تمہارے کیچڑ سے, گند سے, یہ بھینسوں کے گوبر سے, اب نہیں جانا, اب اتر جائے. ہو رہا ہے, ابھی ہو رہا ہے, سارے کے سارے دیہات خالی ہو رہے ہیں, شہروں میں جناب علی بھیکے مانگ رہے ہیں, خبیث کے بچے آ رہے ہیں. کسی کا ڈرائیور بنا ہوا ہے, کسی کا مالی بنا ہوا ہے, کسی کا نائک بنا ہوا ہے, کسی کا کسائی بنا ہوا ہے, اپنی زمینداری چھوڑ کر بھاگا وہاں سے. پیچھے وجوہات ہے بہت ساری, لیکن وہاں کی وہ لائف چھوڑ کے اپنے وہ پکے مکان جو اٹریکٹ ہو جاتا ہے, لائٹیں اور روشنی اور یہ اور وہ, فلانا مال, بڑی رنگینی ہے بھائی, اس میں بڑی رنگینی ہے, گم ہو جاتا ہے آدمی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو چوائسیز رکھ دی جائے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت کو جہنم سمجھ لیں گے, جہنم کو جنت سمجھ لیں گے. یہ کوئی بعید قیاس نہیں ہے, بہت سارے ایسے ہو جائیں گے, بیڑا غرق ہو جائے گا, اور کہے گا جی جو بھی لینا ہے نا نیکی بدی کا, وہ کہے گا آپ کو نیکی بدی چھوڑنی پڑے گی ساری, ادھر جانا ہے نیکی بدی سے سرنڈر کرتے ہو ذرا, ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی جائے. بعد میں پتہ چلے گا میرے جہنم کو چوائس کیا ہوا ہے. پہلے ہم نے وہ ڈاکومنٹری پروگرام دیکھے تھے, بہت اعلیٰ تھے, بہت اچھے ٹاپک ہوتے ہیں کچھ. اس میں وہ ایک انہوں نے وہی دکھایا کہ جناب علی یہ موبائل فونز نے جو تباہی لگائی ہے, ابھی ہم رو رہے ہیں اسی بات کو, پرندے نہیں ہیں, یہ بالکل جینوئن بات ہے, جینوئن بات. پرندے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ راستہ بھول جاتے ہیں, اور بہت سارے مائگریشن کرنے والے جو پرندے ہوتے تھے پاکستان میں آنا بند ہوئے, دنیا میں کم ہوتے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں, اس وجہ سے کہ موبائل سگنل پھیلا ہوا, اور جو ان کا ٹریکنگ سسٹم تھا نا جانوروں کا, پرندوں کا, وہ تباہ ہو گیا, ان کے مائنڈ پہ افیکٹ ہوا, وہ راستہ بھول کے گر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, پورا ٹریول ہی نہیں کر سکتے. ورنہ انہوں نے تو ان کا جی پی ایس سسٹم اپنا وہ تھا قدرتی, تو یہ ایک اپنے ٹریک پہ اڑتے تھے اور وہ ٹریک پہ اترتے ہیں, وہ کئی ہزار کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں. لیکن بیچ میں وہ موبائل سگنلز کی وجہ سے اس کا ڈسٹورشن ہے کہ اب یہ راستے بھول جاتے ہیں اور بیچ میں ہی مر رہے ہیں, تو وہ پورا ٹریول ہی نہیں ہو رہا, وہ سرکل پورا نہیں ہو رہا. بڑی تیزی کے ساتھ چڑیاں, طوطے اور چیلے اور یہ لوکل پرندے آپ دیکھ رہے ہیں غائب ہو رہے ہیں. ایک تو درخت ہی نہیں ہے, دوسرے موبائل فون, برباد ہو رہا ہے. بہت سنجیدہ ایشو ہے, بہت سنجیدہ, برباد ہو جائے گا انسان. ہو رہا ہے اس میں اینزائٹی پھیل رہی ہے, تباہی, یہ کئی بیماریاں, اور یہ 5G ٹیکنالوجی بربادی کا ہے, بربادی, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو وہ فرسٹریشنز اور یہ جسم میں کمزوری اور ٹوٹنا اور بھیڑا غرق اور سوچ کا پختہ نہ ہونا, بزدلی پیدا ہونا, یہ بہت سارے ثمرات ہیں جو آپ کی موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور سگنلز کی وجہ سے, بہت آپ چار چبیرے سگنل کے اندر پھنسے ہوئے. اگر آپ وہ اس کیمرے کو لگا لیں جس سے یہ سگنل نظر آتے ہیں, آپ رونے پر آ جائیں گے کہ یار میں تو ایک بڑے سخت خوفناک پنجرے میں ہوں جس کی پرت کے اوپر پرت کے اوپر پرت جمی ہوئی ہے, دم گھٹ جائے آدمی کا. تو بہرحال ٹیکنالوجی ترقی ہے. اب آپ پوری قوم کو کہیں موبائل ختم کرو, مت استعمال, تمہاری ضرورت کی چیز ہے.
اور وہی بات ہو جو میں پہلے سے ہو رہا ہوں کئی سال سے، کم از کم 15 سال سے ہو رہا ہوں، کہ اس کا باقاعدہ لائسنس ہو جو بڑے کڑے امتحان کے بعد ملے کہ موبائل آپ کو کیوں چاہیے، آپ ثابت کریں آپ کو چاہیے، اور جو بہت کڑے امتحانات میں سے نکل جائے اس کو موبائل دے دیا جائے کہ یہ لے جناب موبائل آپ کا۔ یہاں کتا بلا سبزی ٹماٹر کی طرح وہ جناب بکا ہے، ٹماٹر نہیں ملتا موبائل مل جاتا ہے۔ تو بہرحال کیا کہا جائے، رونے پہ آ جاتا ہے آدمی کی یار کس طرح اپنے ہاتھ سے دوائی لگا رہے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہ برائی ایسے مانگ رہے ہیں جیسے بھلائی مانگ رہے ہیں، ایسے مانگتے ہیں۔ تو جہنم بھی جنت بھی جب دونوں سامنے کر دی جائے گی تو پناہ مانگنے کا وقت ہے کہ بھائی یہ فیصلہ ہم نہ کریں گے، ہمارے اوپر نہ ڈال دیا جائے، ہم تو غلط ہی کریں گے، بیڑا غرق کر لیں گے تو بھائی لگا لیں۔ ہم جہنم کو جنت سمجھ کے گھس جائیں گے بیچ میں، جنت کو جہنم سمجھ کے چھوڑ دیں گے، بھائی یہ نہیں چاہیے۔ بہت بڑی تعداد، الا اولو الالباب، الا اولو الالباب، بہت سے آنے آدمی ہوں گے جو وہ سمجھ لیں گے کہ یہ اکیلے ٹھیک ہے، لیکن باپ کہے کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ سادہ زندگی، یہ کچے مکان ہیں جی، یہ چھوٹی موٹی روٹی 14 گھنٹے میں ایک ٹائم کھانا، ایک بار صبح ایک بار شام، اور یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، یہ مرغی ہے، یہ کھیت ہے، یہ کھلیان ہے، یہ کنویں سے پانی نکلتا ہے، یہ کچا مکان ہے، کچا چھپر، یہ اچھی زندگی ہے۔ بیٹا کیا جواب دے گا؟ یار ابا تو پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہے تیرا، میں کہہ رہا ہوں کینیڈا، میرا لگ گیا ویزا، میں جا رہا ہوں امریکہ، تم جاؤ جہنم میں، اب میں امی کو ساتھ لے جا رہا ہوں، تم نے گھوٹ کے مار دیا، ہسپتال بھی لے جاتے اس کو، وہ ہسپتال علاج کرانے کے لیے لے جائے گا، وہاں بڑے بڑے آپریشن، ماں پھر بھی مر جائے گی۔ یہ جن کے آپریشن ہوئے وہ کبھی نہیں مرتے، کبھی نہیں مرتے، وہ بھائی پیٹ کٹوا کے مرتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے، 5 سال بعد مرتے ہیں، سینے میں یہاں پہ پورا کٹ لگوا کے، ڈرل مشینیں چلوا کے، اور وہ کٹنگ کرا کے پھر مرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہا کہ جب موت آئی تو تم پیٹ کے کٹوانا، سینہ کیوں توڑوانا، ویسے ہی مر جائیں گے، ہارٹ پیشنٹ ہو گئے۔ لیکن بہت مشکل دور ہے، بہت مشکل سمجھانا کسی کو کہ کیسے کنونسنگ کیسے کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے 5 سال 8 سال پہلے میں ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جی میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے آپ سے، حکم۔ پرسنل بیٹھا بالکل اکیلا، اور بڑی ہمت کے بعد کافی دائیں بائیں کرنے کے بعد اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ میری 4 بچیاں ہیں، نوجوان، اسکول کالج تک پہنچ گئی، کچھ کالج سے فارغ بھی ہو گئی، غریب آدمی تھا، ایک دو موبائل رکھے ہوئے تھے، ایک موبائل اس کے پاس تھا اور ایک موبائل گھر میں تھا۔ اس نے کہا کہ جی مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ میری بچیاں جو ہے موبائل رات کو استعمال کرتی ہیں، اور جب میں کہیں گھر میں میری آواز آئے تو یہ چھپا دیتی، مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں ہے، لیکن مجھے اس میں بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ ہے، کوئی رات کو فونوں پہ بات کیوں ہو رہی ہے، یا میسج ٹک ٹک بج رہا ہے، یا موبائل کی لائٹ جل رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے جو یوز کر چکے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں موبائل یوز ہو رہا ہے، بستر میں، تکیے میں، کمرے میں۔ اب بیٹیوں کے کمرے میں باپ نہیں جاتے، وہ ظاہر ہے باہر ہی رہتا ہے نا، بچیاں اندر کمرے میں ہو تو باپ بھی ایسا کہ بھائی نہیں جاتے، پتہ ہوتا ہے، اب وہ ان کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ ماں تو آندھی بڑی سو رہی ہے، یا ماں کو پتہ بھی ہے تو کہتے ہیں چل تیرے باپ کو نہ پتہ چلے، ماں بڑی بے شرم ہو جاتی ہے، وہ اولاد کے ایپ چھپاتی ہے، اس طرح بڑا غلط ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جی کیا حل ہے اس کا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو موبائل دیا ہوا ہے بس اسی پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، اگر آپ نے لے لیا نا موبائل بچوں سے، آپ نے لے لیا، پھر انہیں کوئی اور موبائل دے دے گا، پھر وہ آپ کے پتے میں آئے گا ہی نہیں اور موبائل ہوگا، آپ سمجھیں گے الحمدللہ میں نے موبائل لے لیا، میرے بچے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ فرسٹریٹ ہو کے وہ انلیگل راستوں سے کسی سے موبائل گفٹ لے لیں گے، وہ بہت بالکل فیٹل ہوگا، ہلاکت خیز۔ تو ایسا پھنسے نا جی ہم، ایسا اب یہ اب سوال ہی کوئی نہیں کرتا، 5 سال پہلے کا سوال تھا، اس دور میں سوال کوئی نہیں کرتا۔ بچے ہیں نا جی، ضد کی ہے، بچی فرسٹ آئی ہے جی، بیٹا فرسٹ آیا، وہ کہتا ہے جی موبائل لے کے۔ میرے اپنے بچے نے مجھے کہا کراچی سے، چھوٹا سا ابھی، وہ 10 سال کا، کہہ رہے جی مجھے گفٹ بھیجو، میں نے کہا جی میں گفٹ بھیجتا ہوں۔ وہ میں نے اس کو بتایا کہ جی تم لے لو گفٹ، فون پہ کہہ رہا نہیں میرا تو موڈ بدل گیا، مجھے موبائل بھیجو۔ میں نے کہا بڑے کو بھی موبائل نہیں لے کے دیا ہوں ابھی تو پرسنل ان کا بھی نہیں ہے، تم تو تمہاری عمر ہی نہیں ہے۔ تو بچے نے مجھے فون نہیں کیا دوبارہ مجھے۔ مقصد بات کرنے کی ہے کہ بچہ تو چھوٹا ذہن ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ ٹک 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 چل رہا ہے۔ ابھی تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی بڑی تعداد ہوگی اس سال جن کے پاس اچھا موبائل ہے نا،
وہ کہیں گے ہمیں اعتکاف بیٹھنا، خدا کا واسطہ ہے ہمیں اعتکاف بیٹھنے دو یار، دیکھو افطاری پہنچاؤ سحری پہنچاؤ نہ پہنچاؤ مزید، بس ہمیں اعتکاف بیٹھنا، اس لیے کہ 10 دن پردے کے اندر موبائل ہوگا وہ تو ہی نہیں لگے گا، ایک ویڈیو چلی دوسری چلی تیسری چلی، ویڈیو دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، دن گزرا رات گزری، نیند کی پرواہ کوئی نہیں، سونے جاگنے کی، ٹوائلٹ کی پرواہ کوئی نہیں، کھانا پینا مت دو، بس نیٹ ورک آتا رہے، پیکج کرا کے بیٹھے آرام سے ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب میں اس لیے یہ باتیں رو رہا ہوں کہ اب یہ اتنی کامن ہو گئی ہے نا، آپ کہیں جہنم کے راستے اسے چھوڑ دو، آپ کو لوگ پاگل قرار دے کے گولی مارنے پر آ جائیں گے، آپ کو جوتے پڑ جائیں گے بہت بری طرح، آپ کو وہ ذہنی مریض بنا کے پاگل خانے داخل کرا دیں گے، یہ پاگل ہو چکے، یہ کہہ رہے ہیں یہ بلڈنگیں مت بناؤ، کچے مکانوں میں گھسو، بھینس پالو اور گائے پالو اور بکری پالو اور مرغی پالو اور پرندے دیکھو، درخت پودے لگاؤ، یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، یہ ہماری ترقی کے خلاف ہے، یہ سوٹ بوٹ جانتا ہی نہیں، بڑی گاڑی کا مزہ خبیث نے لیا نہیں، کہہ رہا گھوڑا گاڑی چلاؤ، تو پاگل ہوگا نا وہ آدمی جو یہ باتیں کرے گا اس وقت، وہ تو کہے گا یہ تو تباہ کر رہا ہے بھائی، ہماری نسلیں تباہ کرے گا، یہ ترقی سے روک رہا ہے۔ مولوی کہے گا غیر شرعی باتیں کر رہا ہے، غیر شرعی، کیونکہ مولانا کو بھی اب ڈبل کیبن گاڑیوں کی عادت پڑ چکی ہے، 6 گاڑیوں والی آگے پیچھے یہ جا رہے ہیں، حاضہ بن فضل ربی، مولوی نے کیا کچھ نہیں، لیکن گاڑیوں کی فوج ظفر موجے کدھر سے آ رہی ہے، 15 کروڑ کی گاڑی کہاں سے آ رہی ہے، کچھ مولوی تو بھوکا پڑ رہا ہے، لیکن کئیوں کے پاس تو آئی ہے نا، اور بھائی کوئی پوچھے کہاں سے آ رہی ہے یار، آل ٹوگیدر 50-60 ارب روپے کی اگر آپ پراپرٹی پہ بیٹھے ہیں، بہت بڑا مینشن بنایا ہوا مدرسے کے نام پر، اور بہت بڑا کمپلیکس بنایا ہوا، کہاں سے بنتا ہے یار، غریب آدمی تو سارا کرائے کے مکان سے نہیں نکلا، جس کو آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں پوچھنی کے نماز پڑھ لے نہیں تو تجھے تو قبر میں کان پکڑا دیں گے، آپ اس کو تو ڈرا کے بڑا گھر کیا اس کا، وہ کہے گا اوے تو سویرے نماز پڑھی سی، کہے گا نہیں جی میں نے نہیں پڑھی، دیکھ جہنمی، میں کہہ رہا تھا نا میں تو اس سے افضل ہوں، تو ہی میرا باپ ہے، تو بڑا افضل، اس کو تو ڈرا کے مارا باپ بیٹا کر، لیکن اس لگژری لائف وہ انجوائے کر رہا ہے۔ تو بہرحال کن کن چیزوں کو روئیں گے آپ، انہی چیزوں کو اگر قرآن شریف میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے کیا کیا، شہر کی زندگی سے نکال کے ریموٹ ایریا میں لے گئے، ایسا ہی ہے، میں غلط سمجھتا ہوں، مصر کی جو سیولائزیشن تھی نا، بڑی ایلیٹ سیولائزیشن تھی، بہت ترقی یافتہ انجینئر، بہت زیادہ سائنس کو جانتے تھے، وہ فلکی جو علوم تھے نا ستاروں کے، وہ انہیں بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے جانتے تھے، بہت ڈیٹیل سے، سورج کا چڑھنا اترنا اور یہ کاسموس اور ملکی وے یہ بہت زیادہ جانتے تھے، یہ ان کی ریسرچ، یہ ان کی جو تعمیرات ہے اس میں ثابت ہے، یہ ابھی جتنے حیران بنے ہیں یہ حیران کن ہے، سائنٹیفکلی حیران کن، اس کا مطلب یہ بہت سیانے پڑھے لکھے، موسیٰ علیہ السلام نے سارا علم کہا کہ یہ فرعون سمیت تباہ، نکلو یہاں سے، یہ پکی گلیوں سے، سڑکوں سے، بڑی بڑے محلات سے نکلو، قوم کو کہا اپنے لے لو 3 ڈبے اور آ جاؤ کھلی فضا میں، باغوں میں رہتے ہیں، نیچے نہریں بہیں گی، نہریں بہا کے دکھا دی، 12 چشمے الگ الگ بہترین، قوم نے کہا خدا کو من پائی، کتنے لاکھ اٹھائے سارے، ہمیں تو وہ کھیتیوں کی عادت ہے، وہ آدسی ہاں، وہ پسلی ہاں، وہ پھوپیاں، وہ کدھر ہے یار، وہ دے، ایسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اسی ذلیل زندگی میں، واپس جاؤ اسی ذلیل، قرآن شریف میں لکھا ہے پہلے سے پارے میں، میں نے نہیں لکھا، قرآن شریف میں پہلے سے پارے میں، ہم نے انہیں کہا جاؤ اسی ذلیل زندگی میں تباہ ہونے کے لیے، پھر اور گھس گئے، ابھی کیا کر رہے ہیں یہودی، آپ دیکھیں عیسائی کیا کر، بلڈنگ اسمارٹ ہومز، ایسی تیسی تعمیرات کی، اور گاڑیاں ایسی کہ مزہ آ جائے بھائی، ٹیسلا کار اور یہ کار اور وہ کار، کمال ہو گیا نا، یعنی ریولوشن مچا دیا، مریخ پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، پتہ نہیں گھوم رہے پھر رہے کیا کر رہے ہیں، سیٹلائٹ سسٹم اور یہ وہ، سمندر کے نیچے گھسے ہوئے، کمال کر دیا، ریولوشن مچا دیا۔ آپ کہیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ کیوں گھسے ہیں، کوئی وجہ ہے، تو وہ کہیں گے بہت بے شمار لاجک نہیں، تم تو یار دکیا نوسی آدمی ہو سالے، بیکار آدمی، تم ہمیں روک رہے ہو ترقی سے، تعمیر سے، تعلیم سے روک رہے ہو، تمہارے تو اپنے مذہب میں لکھا ہے ربی ضد علم، آپ کہیں گے ہاں یار لکھا تو یار، سوری یار لکھا بھائی، تو بہت کچھ ہے ایسا جس میں آپ اسپیچ لیس ہو جائے گا، آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، اور آپ
ہار جائیں گے، آپ کے خلاف اتنی دلیل ہوگی کہ آپ ہار جائیں گے. میں نے آپ کو سنایا پچھلے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے وہ بھائی صاحب خود بتا رہے تھے کہ جی میرے بچوں کے ساتھ بحث ہو گئی کہ جی تم قلم کا استعمال کرو، اور بچے کہہ رہے تھے کیوں کریں، باہر پاکستان سے باہر انگلینڈ میں کیوں کریں، ہمیں قلم کی کیا ضرورت ہے، ہم پین سے ہینڈ رائٹنگ کو کیوں ٹھیک کریں اپنی، ہمیں ہینڈ رائٹنگ کی ضرورت کیا ہے، ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے سارا. اب تو کی پیڈ نہیں ہے، تو بولیں گے لکھتا ہے کمپیوٹر، آگے تو سوچیں گے تو لکھتا ہے. اب تو وہ آ گیا ہے، آپ کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ آ رہا ہے سامنے، جو امیج بنا رہے ہیں وہ ہولوگرام بن رہا ہے سامنے، سوچ رہے ہیں آپ مکان دکان بلڈنگ وہ بن رہا ہے سامنے. کوئی پروگرامنگ نہیں، کوئی ٹائپنگ نہیں، کوئی کی پیڈ نہیں، کچھ نہیں. ہم قلم لے کے بیٹھے، تختی، الف بے پے. ترقی کون کر گیا؟ کامن سینس کی ترقی تو وہ کر گئے نا یار، ہم الف بے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑا رو رہی ہے قوم جی ہم نے ترقی نہیں کی. تو یار آپ کنونس ہو جائیں گے، آپ اسپیچ لیس ہو جائیں گے کہ ہاں یار ٹھیک کہہ رہے ہو. جب ترقی ہوگی، آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے، تو وہی ابا جی والا حال ہوگا. آدم علیہ السلام کو علم ملا سارا، میں نے کہا میں اسے استعمال کروں گا. اب جنت میں وہ کیا استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال، ساری انجینئرنگ اگر راکٹ سائنس تک پتہ چل گئی ہے کہ جی یہ بنے گا اور وہ بنے گا اور کمپیوٹر ہوگا، وہ سارا آدم علیہ السلام کو پتہ ہوگا. ہم نے سارے لوگ بتا دیے، سب چیزوں کے نام بتا دیے. کہا کہ یار یہ کیسے بنتا ہے، ہم نے کہا یہ ایسے بنتا ہے. کمپیوٹر کیسے بنتا ہے، یہ ایسے بنتا ہے. کہیں میں آپ بڑا سا مجھے چیزیں لا کے دیں، میں ذرا اس میں تھوڑی سی آلٹریشن بتا رہا تھا. چیزیں کیا بنا پڑا، ختم ہوئی بات، نہیں میں بناؤں گا. یہ جو ایک ذہن میں ایک وہ کہتے ہیں کہ اس اپروچ پیدا ہوئی ہوگی نا ہمارے پتا جی مہاراج کی پاس پیدا ہوئی ہوگی لازمی، میں یہ اپنا علم کہاں سے استعمال کروں، اسے یوٹیلائز کروں، میں مجھے اچھے برے کی تمیز تو ہو. یہ پھیل گئی پوری اولاد میں، آج تک پھیلی گئی. ہاں وہ جو سر تسلیم خم تھا، توبہ تھا، وہ ایک مخصوص طبقے میں چلا، جو سمجھتے تھے کہ تعلیم تربیت ترقی آگے پیچھے بے معنی ہے، بے رنگ ہے، بے بو ہے. علم تو آپ کو صرف وہ آئے گا جو اللہ دے گا اور قابل استعمال. میں آج بھی صبح یہ رو رہا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پڑھ لیں آپ دنیا جہان میں جدھر مرضی کوئی ریسرچ کر لیں، جتنے بڑے بڑے موجود نظر آئیں گے آپ کو، بڑے نام، نیوٹن ہے اور بوہر ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام. یہ سارے وہ تھے جنہوں نے کتاب کو ٹھڈا مار کے فارغ کیا اور بغیر کتاب کے علم حاصل کیا. ایسی بات ہے، ساری کتابی معلومات کو چھوڑا انہوں نے اور نکل گئے علیحدہ اور نیا تجربہ کیا اور 100 بار فیل ہوئے، اور لوگوں نے ان کو کتا بلا کر دیا، ایسی تیسی بھیج دی ان کو. مذہبی لوگ الگ پیچھے پڑے، سائنسدان الگ پیچھے پڑے کہ یہ پاگل ہو گیا، نئی ریسرچ لے کر فراڈ ہے، ڈرامہ کا. بنیادی طور پہ اگر وہ ایسا نہ کرتے، اتنی جرت، تو یہ نئی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. کون کہتا کہ پھپھودی سے بیماری کا پینسلین کا علاج ہو جائے گا؟ کون مانتا ہے اس بات کو؟ آج نہیں مان سکتے آپ. الیگزینڈر فلیمنگ ساری ریسرچ کر چکے کہ جی یہ جو انفیکشن ہے یہ ختم نہیں ہوتی، سویلنگ، سوجن، وہ جنگ عظیم 1-2 برباد ہو گئی، وہ تو نسلیں برباد ہو گئی ان کی. انفیکشن اتنی ہاتھ کاٹنے پڑ گئے، وہ سویلنگ اور وہ سوجن ختم نہیں ہوتی تھی، اس پہ سائنسدان لگے ہوئے تھے سارے. یہ خود کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی کتاب لکھی گئی، اس کو آپ نیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی یہ میں بالکل اسپیچلیس ہو گیا اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ یہ سب فارغ. اب میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے اندر پھپھودی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بیٹھے تھے اور ان کو زکام تھا، وہ جو ان کا نزلہ گرا ہے نا، دیٹ واز اٹ، ریشا، دیٹ واز اٹ. وہ جو ہے نا ٹیسٹ، وہ جو ٹرے ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں وہ نہیں، وہ جو ٹرے ہوتی ہے جس پہ وہ آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مائکروسکوپ میں رکھ کے، سلائڈ جو ہوتی ہے اس پہ گرا. وہ نہیں، وہ جو ٹرے ڈش ہوتی ہے، پیٹری ڈش ہوتی ہے، ہاں، اس میں وہ جناب علی اس کے جراثیم تھے اور اس میں وہ گری، تو انہوں نے کہا کہ یہ جراثیم فیل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک ایوولوشن تھا، اور اس نے یہ بات باقاعدہ یہ اخباروں میں چھپی، بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ فارمولا ہمیں بیچ دیں، رائلٹی دیں گے ہم آپ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر. اور یہ غریب آدمی تھا بنیادی طور پرانے ہوٹل میں کہیں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ تو اشفاق صاحب نے خود لکھا. وہ جناب علی نہیں دیا، انہوں نے نہیں بیچا، اخبار والے یہ وہ اور وہ بڑی بڑی کمپنیاں، انہوں نے پریس کانفرنس بلوائی اور اوپن کر دیا وہ فارمولا سارا پینسلین کا
اس لیے لوگوں نے پوچھا یار آپ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر آفر کیا آپ نے نہیں دیا اور آپ نے پبلک کر دی. میں نے کہا کہ جی میری معلومات ہی نہیں ہے. میں تو ریسرچ کر کے بھائی جب تھک گیا تھا تو یہ ہوا ہے. یہ تو آسمانی معلومات ہے, یہ تو دینے والے نے بھیجی ہے, میرا اس میں نہیں. یہ صدقہ جاریہ. بڑا آدمی تھا وہ, بہت بڑا آدمی تھا. تو اب مسلمان کہیں گے جنت میں نہیں جائے گا, تو تھوڑی جنت تو انشاءاللہ نہیں جانا. تسی جڑی جنت جانا ہے نا پترو, اللہ کرے تم اس جنت میں جاؤ. وہاں پہ یہ الیگزینڈر فلیمنگ تو وہاں مر جائے گا گھٹ کے اگر تمہاری جنت میں چلا گیا نا. کہے گا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی ہے جس میں لاکھوں برس کے ملا ہوں, تو وہ نہیں جائے گا. تو بہرحال یہ میں ایک مثال نہیں ہے, اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ آپ جب اسپیچ لیس اور ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ معلومات نازل کرتا ہے, دھیان لگاتا ہے اور اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. وہ آپ کو وہ معلومات دے دیتا ہے اور آپ اس سے علم حاصل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرنے والے زیادہ ہیں. بغیر وجہ کے علم حاصل کرنے والے. اب بڑی بڑی مثالیں, کوئی انجینئر بنا اور ساتھ ہی مارکیٹنگ میں جا کے لگ گیا, پیسے وہاں سے مل رہے, نوکری کر کے پیسے وہاں سے مل رہے, وہ انجینئر کیوں بنا. کوئی ڈاکٹر بنے اور وہ کنسلٹنٹ لگ گئے کسی محکمے میں, ہے کیا وہ MBBS, لیکن چونکہ انہیں نوکری چاہیے تھی اور وہاں سے آفر آ گئی تو وہ داماد بن گئے کسی سسر کے. وہ سسر صاحب نے کہا میری کمپنی میں لگ جاؤ بیٹا, ہم جوتا بنا رہے ہیں جی, بہت بڑی جوتے کی فیکٹری ہے, وہاں پہ MBBS ڈاکٹر بھی مل جائے گا. داماد بن گیا. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم چمار ہو موچی سالے, جوتا بنانے کا کام کرتے ہو, میں ڈاکٹر ہوں, میں مسیحا ہوں. کہتے نا جوتے کی کمائی میں پیسے بہت, وہ چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں باؤنس ہو جاتی ہیں, بودھی ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ ابھی بحث میں پڑ جائیں کہ جی آپ کو جو بقا ہے, حیات کی بقا ہے, وہ کس چیز میں ہے, یہ اسٹیل سٹرکچر میں ہے یا ریموٹ لائف میں ہے, تو آپ الٹیمیٹلی واپس جائیں گے. آپ کہیں گے سارے جہاز یکسر ختم, نہ شپس چلیں گی نہ ہوائی جہاز, تمام ریسرچ سینٹر بند, تمام اکوپمنٹ ختم, ساری مشینری ڈمپ کر دیں, بالکل ایک بجٹ جنبش قلم نہیں ہوتی, بس ختم, آج سے کوئی مشین آن نہ کی جائے کبھی. یہ فیول جو نکالا جا رہا ہے واپس ڈالو, واپس ڈالو, واپس ڈالو, زمین پھٹنے والی ہو گئی ہے, گرے گی, گھٹا بنے گا بہت بڑا, اس کے اندر ہی جانے والے. یہ نہیں ہوگا. یہ کوئی انوکھی بات ہے, یہ تو سب جانتے ہیں نا. نیچے سے اب آپ سارا نکال لیں گے, وہ مینٹل اس کا سارا پگھلنے والا, وہ ایک ٹائم پہ آپ نکال رہے سارا, یہ اس میں کھڈا بنے گا, کریک بننے شروع ہو گئے, نیچے جائیں گے اسی کے اندر. وہ اتنے ہائی ڈگری ٹیمپریچر میں آپ جائیں گے کہ آپ کا پیٹرول ہی بنے گا جو آپ لے چکے ہیں. میں وہ دیکھ رہا تھا افریقہ کے, تو وہاں وہ شیر بھی کھا جاتے ہیں اور سانپ بھی کھا جاتے ہیں, اژدہے بھی کھا جاتے ہیں, ریموٹ علاقے کے لوگ بندر بھی کھا جاتے ہیں. جب ان کا انسان کوئی مرتا ہے انسان, تو اس کو خوب مسالے لگا کے شیروں کو, جانوروں کو ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ان کا ساری زندگی ہم نے کھایا تو ہم انہیں کو واپس بھی کر دیتے ہیں, اے ساڈا ابا جی, اے ساڈی امی جی, اے لے لو واپس. جو ڈیڈ ہوتے تھے کبھی خود بھی کھا لیتے ہیں, خود بھی کھا جاتے ہیں. وہ بہترین, وہ ویسے ہمارے نہیں, وہ عید پہ اللہ رحم کرے چٹائیاں پیچھے ہوتی ہیں, وہ لٹرلی گوشت بنا رہے تھے. ان کا کوئی بڑا مر گیا تھا, وہ باقاعدہ ٹھک 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 کر رہے تھے پیس بنا کے, وہ کہہ رہے پورے گاؤں کو کھانا کھایا. ہم نے تو مذاق میں بات کی تھی لیکن لٹرلی ایسی قومیں موجود ہیں. تو بہرحال وہ واپس کر دیتے ہیں. تو انسان بھی ایسے ہی آخر وقت میں اپنے اس نتھنگنیس کی طرف جائے گا. لم یکن شیئا مذکورا, بالکل اس کے اوپر نہیں جائے گا, بے چین رہے گا. اسے جنت میں کوئی چین نہیں آنا, دوزخ میں تو چین کا سوال ہی کوئی نہیں. دنیا میں بے چین ہے, کوئی کہیں چین نہیں ہے. یہ اپنے نتھنگنیس میں جب یہ لم یکن شیئا مذکورا سمجھ لے گا کہ ہم نے تمہیں وہاں سے اٹھایا جہاں تم کبھی قابل ذکر ہی نہیں تھے, کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی, وہی وہیں سے وہاں پاس جائے گا تو پھر اپنے اصل میں شاید مل کے یہ مطمئن ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ جب ڈیبیٹ کریں گے تو آپ بری طرح سے باؤنس ہو جائیں گے کہ بھائی واپس ریموٹ لائف کی طرف آ جاؤ, اور یہ ساری تعلیمات, ترقیاں, اور یہ پیٹرول اور یہ ایندھن, یہ سب ختم کرو. یہ درخت ہی ہیں, یہ پودے ہیں, یہ پرندے ہیں, بالکل یہ دنیا میں سوائے انسان کے کوئی چیز ڈسٹرکٹیو نہیں ہے, کوئی چیز. تو انسان ہی اکیلا ہے. میجر سورس, سب سے بگیسٹ سورس پالوشن کا انسان ہے. تو اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن آپ یہی باتیں کریں, لوگ آپ کو پاگل کر کے, تو چلو کوئی نوبل ایوارڈ مل جائے گا شاید, اگر بہت پاپولر ہوگا نا نوبل ایوارڈ مل جائے گا. کچھ لوگوں کو مل گیا, وہ بھی پتہ نہیں, ان کو شاید پروموٹ کیا گیا, ملالا یوسف زئی ٹائپ کی سب کچھ چیز تھی. وہ بودی وہ کمزور بات کر کے فارغ ہو جائے.
وہ پریکٹیکل کچھ نہ کریں. وہ 4 اسکول بنا کے سمجھی میں بس تعلیم پھیلا دی پورے پاکستان میں. بھائی جان آپ تعلیم کیوں پھیلا رہے؟ سوچنے کی بات ہے. اب مرچیں لگ گئی نا اس بات پہ یار پھر وہی بات کر رہے ہو. اور بھائی صاحب تعلیم آپ ادھر پھیلائے جو تعلیم حاصل کرنے کے لائق ہے. آپ انہیں تعلیم دے جو بڑا ہو کے ڈائریکٹر انجینئر سائنسدان بنے گا. آپ انہیں تعلیم میں 10-15 سال لگا رہے ہیں جس نے کچھ نہیں کرنا. 15 سال پڑھ ایسے نہیں دے رہے. آپ اسے فزکس پڑھا رہے ہیں, اسے کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, اسے بایو پڑھا رہے ہیں, آپ اسے کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ شادی کرنی لڑکی نے, بہو بننا ہے, روٹی پکانی. یوز لیس. یہ نہیں بڑی باشعور ہوگی وہ. او بھائی جان باشعور وہ نہیں ہوتا, باشعور وہ نہیں ہوتا. وہ فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ میری تعلیم ضائع ہو گئی, برباد ہو جائے گی. وہ تو اس کا شوہر ہوگا میٹرک پاس یا ایف اے, پیسے ہوں گے, وہ تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگی کہ جی میں اتنا پڑھ لکھ گئی اور شوہر میرا نہیں پڑھا لکھا ہے. اب کتنے رشتے ایسے ہو رہے ہیں, کتنے ہو رہے ہیں, برباد ہو رہا ہے. عورتیں بڑی خوش بیٹھی ہیں اپنے گھر. جی نہیں, بالکل. تو آپ نے اس کو وہاں سے بھی نہیں رکھا اور ادھر بھی نہیں جانے دیا, دونوں راستے خراب کیے. تو ایک گروہ ہونا چاہیے تھا جس کو الگ کیا جاتا اور باقاعدہ اس پہ سیانے لوگ بیٹھتے کہ جی وہ چنتے کون لوگ انجینئر بننے والے ہیں, سامنے کیے جائیں, ان کے ٹیسٹ اور امتحان لیے جائیں گے, اور وہ جو انجینئر ہی بنیں گے اب ان کی پابندی ہے یہ انجینئر ہی ہوگا, اس پہ پیسے لگے گی, گورنمنٹ پڑھائے گی اس کو الگ. ڈاکٹر بننے والوں کو پوٹینشیل دیکھ لیا جاتا ہے, ڈاکٹرز بنیں گے, یہ شروع سے اس کو کمیونٹی میں ڈال دیں. جو مولوی بننا ہے اس کو الگ کمیونٹی میں شروع سے ڈال دیں, وہ عالم دین بنے, اس کو وہیں رکھیں. وہ سالہ رالے ٹپکاتا ہے, پہلے اسکول جھک ماری, پھر مدرسے چلا گیا, پھر فلانا قاری, پھر فلانا مولوی, پھر کبھی حفظ میں پڑ گیا, پھر حفظ بھول گیا, پھر اس کو پتا ہے کہ میں یاد تو کوئی نہیں پائی, حافظ صاحب تو میں ہوں, ڈھیر لگا ہوا اس طرح کا, میرا رکھا لڑکیاں حافظ ہے, میرا ہی رکھ, بالکل یاد نہیں. کون شوہر سالہ پڑھنے دیتا اس کو کہ جی تم بچے پال یا حفظ کر اپنا دور کر, کچھ بھی نہیں, بھول بھر کے فارغ ہو گئی. اب اس کو تلاوت لو تو 2-4 آتی ہے, لیکن کہیں تو فلانی صورت ہو تو وہ فارغ ہے. تو آپ اس کو صرف اسی فیلڈ میں ڈالیں, باقی کو اجازت ہی نہ ہو, نہ تم حفظ نہیں کر سکتے, ایسی تیسی تمہاری, تو یہ تم چلو گے نہیں آگے. آگے کب چلو گے؟ تم 2 سال میں کر کے فارغ ہو جاؤ گے اور آئندہ نہیں پڑھو گے. تو پیسے کے پیچھے بھاگو گے, پیسے کے پیچھے بھاگو گے, تم حافظ بنو گے, عالم دین بنو گے؟ نہ, تم عالم دین نہیں بنو گے, تم طارق جمیل بنو گے, تم اس کی پیروی کرو گے, تم اللہ کی پیروی نہیں کرو گے, اس طرح کی داڑھی رکھ لو گے, اس طرح کی پگڑی باندھو گے. بھائی یہ بھی دین ہے, صورتیں ویسی بنا لو, یہ بھی دین ہے. تو اچھا ہے بات, تم یہی کرو گے, تقلید کرو گے, تقلید. عالم دین نہیں ہوگا, اپنی ریسرچ کوئی نہیں ہوگی, اپنی ریسرچ نہیں ہوگی, کچھ نہیں سیکھو گے, کچھ نہیں سیکھو, کہیں آگے نہیں جاؤ گے. تو بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پہ صرف جوتا پڑے گا آپ کو, ہے جی. جو یہ ویڈیو سنے گا کہے گا یہ بڑا خبیث ہے, اس سے جوتے مارو, کہیں مل جائے تو ہم اسے مار دیں. یہ ایک فتنہ ہے جو پھیلنے والا. لیکن بھائی جان بات اتنی ہے, آپ کو یہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ انکار کون کرے گا؟ بیٹھے اور ڈیبیٹ کر, کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا. کہیں گے جی بالکل بہت بات ہے فضول, یہ ہمیں ترقی سے نکالنے کے موڈ میں ہے پورا. اب تو چاند تک پہنچ گئے لوگ, مریخ تک پہنچ گئے, یہ کہہ رہا ہے گاؤں میں چلے جاؤ بیل گاڑی کے اندر. تو بہرحال آپ کو اتنا کافی تھا. مریخ پہ جا کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ وینس پہ جا کے کیا کریں گے؟ سیٹرن پہ جا کے آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ ادھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہیں نہیں ہوں, نتھنگنس, فارغ ہو گیا, وہی دنیا میں ہی ٹھیک تھا, دنیا جانے لائق نہیں رہیں گے آپ. وہ تو آپ کی 1 منٹ سے کم لائف ہے نا, وہاں ختم ہو جائیں گے, آپ واپس نہیں مڑ سکیں گے. اور آپ جب دیکھیں گے پیچھے اپنی ملکی وے سے اپنی گیلیکسی کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے وہ تیری خیر, میں تو کہیں ہو ہی نہیں, اس سے تو بہت بڑی بڑی گیلیکسی پھر رہی ہے بھائی. ہمارا ملکی وے تو بہت چھوٹا ہے, اس سے تو بہت بڑے ملکی وے پھر رہے. ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج پھر رہے, اور وہ انگنت ہے, وہ گنتی کوئی نہیں اس کی. اور جن کی وہ دیکھ چکے ہیں آپ, جو دیکھ چکے ہیں نیکڈ آئی سے, جو نظر آ رہے ہیں, دوربینوں سے دیکھ لیا, 3% ہے, 3%. 97% ابھی باقی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن بھرا پڑا ہے وہ, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور آپ یہ کروڑوں لاکھوں سال گنا جو بڑے سورج ہیں یہ بھی بھول جائیں گے کہ یہ بھی بہت چھوٹا ہے, اس سے بہت بڑے اور بڑے. آپ کتنی تعلیم, اور یہی آپ کو احادیث میں ملتا ہے, یہی روایت ہے کہ تم اپنے پیمانے میں اپنے پاجامے میں رہو. اصل بات جو ہے اپنے پیمانے میں رہو, جتنا تمہیں دیا گیا اتنا کرو, اتنی عبادت کرو
तुम्हें इबादत करते हुए तुम थक जाओगे, वो देते हुए तुम्हें नहीं थकता। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है इसको कि ये समझते हैं मेरे खजाने छोटे हैं, खत्म हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, हमें ये सारे खजाने दे दें तो ये अपना हाथ रोक लेगा कि कहीं सारा खत्म नहीं हो जाएगा, तो हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पर। ये समझता है हमारा खजाना खत्म हो सकता है। इंसान ऐसा है, कुरान शरीफ में लिखा। तो इंसान हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो लिमिट में लेकर आता है, वो लकीरों वाले पहाड़ बनाता है, छोटा सा सूरज बना के उसमें 4 लाइन लगाता है, वही सूरज है। इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके मिथ होती है, आपके जहन की खराफात होती है। वहीं खड़े हैं आप। आज भी बच्चे को आप दे सीनरी बनाओ, वो वही बनाएगा हम बनाते थे। आप कहेंगे ये ब्रश स्ट्रोक फेरा उठा दो, ये तो बेड़ा गर्क कर दिया सारे कागज का साले, ये तो पेंटर हो तो तबाही लगा दी, काला पीला नीला। बहुत देर बाद वो पेंटिंग अपने रंग में आती है, बहुत देर बाद। पहले कहते हैं सारा ही काला कर दिया, ऐसी तैसी रंग का फेर के जाया कर दिया। तो ये होता है, ऐसे ही है कि आप उस पर रफ हैंड चलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और फिर तस्वीर कशी होती है। तो बहरहाल अगर आप किताबी इल्म की तरफ जाते हैं तो आप उसी सेक्ट पे, उसी अकीदे पे मर जाएंगे जो किताब में लिखा हुआ है, जिसकी किताब आपके हाथ में आ गई। अपनी पसंद की किताब उठाएंगे। मैं आज सुबह भी रो रहा था, मैंने यहाँ वो पहले बुक रैक वगैरह रखा हुआ था ना नीचे, वो गुरेज में, वहाँ किताबें थी मुख्तलिफ टॉपिक्स की। तो जो देवबंदी टाइप के हमारे दोस्त थे, उन्होंने देखा किताबें पढ़ी है, तो उन्होंने वहां से उठाई ये मजार ये मेले वो उनके मतलब की किताब थी। और जो थोड़े से वो अफलातून टाइप के थे, उन्होंने इब्न अरबी की एक किताब उठाई, फतुहात मक्किया। अच्छा जी। और वो जो कोई नावल पढ़ने वाले थे, उन्होंने कहीं वो जनाब अली वो क्या कहते हैं, वो पिया रंग काला वगैरह उठा लिया। तो अपनी पसंद की किताब उठाते, आप सारी किताबें नहीं उठाते, आपके स्कूल ऑफ थॉट से अलग होती हैं वो सारी, आप उन्हें रद्द कर देते हैं, मालूमात वो सारी होती है, आप अपनी पसंद की उठा के ले लेते हैं, आप इसके अलावा नहीं उठाते। आपकी समझदारी भी इतनी होती। मैं आपको पुरानी मिसाल सुना था, वो ओशो की मिसाल ज्यादा। ओशो था वो जो पंडित हिंदुओं का, उसका जो है ना, वो हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि सुन रहा था कि एक दौर आया, वो 10 साल के लिए वो भाई चुप रहा, बिल्कुल किसी से बात नहीं की, कमरे में बंद हो गया था। वो बड़ा खबीस, बहुत ही यानी आउटलॉ किस्म का आदमी था। वो खुद ही अपने ना उसमें वीडियो में बता रहा था कि जी मेरे बाप से झगड़ा हो गया, तो मैं अब्बे का कुछ कर तो सकता नहीं था, तो मैं गया और नाई की दुकान पे जाके मैंने टिंड करा दी। हिंदुओं में टिंड तब कराते हैं जब कोई मर जाता है, उसका बाप मर जाए ना, फिर बेटा टिंड कराता। कहता मैं गंजा हुआ जाके बैठ गया, पता नहीं स्कूल का कोई रोला था या क्या था। वो कहता है वो सब मेरे लोग घर इकट्ठे हो गए, जिसने मुझे गंजा देखा वो घर पहुंच गया, अब्बे का अफसोस मैंने बाप से वो बदला लिया। तो इस टाइप का आदमी था। कहते 10 साल के लिए मैं खामोश बैठ गया और वो जनाब कमरे में बंद। वहां उसने 1 लाख किताबें पढ़ी। 1 लाख किताबें, आप समझते हैं 1 लाख किताब बहुत बड़ी किताब, मतलब तसव्वुर से बाहर बात है। 1 लाख किताबें पढ़ने के बाद उसने सारी किताबों को रद्द कर दिया, छोड़ दी सारी किताबें। फिर वो बहुत बड़ा फिलासफर बना। उसके कुछ जो है वो बहुत ही क्रिटिकल और खतरनाक सवाल है, बहुत खौफनाक और लादीन है, लेकिन कुछ सवाल इतने जेन्युइन है कि आदमी सुने और चुप हो जाए कि यार क्या जवाब है इस बात का, रद्द करो इसकी बात को। इतनी आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर है वो एक अलग निज़ाम के लोग थे वो। तो बहरहाल मैं कोई मिसाल दे रहा हूँ कि किताबें आप पढ़ ले। और यही हाल हमारे साथ हजरत बू अली कलंदर का लिखा हुआ है। हजरत बू अली कलंदर को जानते हैं आप? हजरत बू अली कलंदर का मामला भी ऐसे था। बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े। और जब उन्होंने रिसर्च कर करके किताबें और ये वो फिर आके सारी दुनिया देखभाल कर ली, तो एंड पे उन्होंने सारी किताबें दरियापुत कर दी, सारी दरिया में बहा, ऐसी तैसी सारी किताब बेड़ा रखते हैं, सब किताबें बहा दी सारी। तब वो फिर बू अली कलंदर मशहूर है। कहा कि ये तो मुझे अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं करने देते, किसी की कोई मालूमात है, किसी को कोई अपना लिखता है सब, किसी को फॉलो करते रहेंगे, अपना किधर फॉलो करें? अपना आप ही नहीं है, अपने आप में नहीं रहूंगा किसी के काम में, क्या बात है? आप अपने ही नहीं है, आप खुद ही नहीं बने, आप मैं ही नहीं हुए, आप तू हुए वो हुए, आप क्या हुए? तो कुछ भी ना हुए, आप अपना आप ही नहीं हुए। तो आप अपना आप नहीं हुए तो आपने क्या मजा उठाया भाई?
جیسے میں نے آپ کو پرانی مثال سنائی تھی بڑی خوفناک، ایک آدمی تھا سیف الزبان. سیف الزبان آج کل بڑے کوشش کر رہی ہے دنیا پوری سیف الزبان ہو جائے. سیف الزبان وہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے جو لفظ نکلے پورا ہو جائے. ایک آدمی سیف الزبان تھا، لوگ بڑی بڑی جناب دعائیں کرانے آتے اس سے اور وہ دعائیں پوری ہو جاتی، وہ کہتا اور ہو جاتا. کسی نے کہا مجھے بادشاہ بنا دو، بادشاہ بن گیا. چاہے وہ چمار تھا، چاہے لوہار تھا، جو بھی تھا، بس وہ کسی آرمی ٹائپ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا ہو جا بادشاہ، وہ ہو گیا ہے. چاہے نواز شریف تھا، ہو گیا. تو بہرحال بات اتنی ہے کہ وہ ایک آدمی قرید میں اس کے پاس بیٹھ کے جا کے اور اس نے بہت پوچھا بھائی اپنا سوال بیان کر، دعا کرا، کوئی جو چنے کہلوانا ہے کہلوا اور جا. کہا جی میں تو کسی اور معاملے کا پیچھے ہی پڑ گیا. اس نے کہا کہ مجھے وہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کمال حاصل کیسے ہوا، یہ کمال تم کیسے جانتے، تمہاری زبان میں یہ تاثیر آئی کیسے. جب بالکل ہی دگ کر دیا، زج کر دیا، پیچھے ہی نہ چھوڑا، تو آخر اس نے اگل دیا اپنا راز. اس نے کہا کہ میں اپنا گو کھاتا ہوں. مجھے کسی پنڈت پروہت نے بتا دیا تھا کہ اگر ایسا کیا جائے تو جو زبان سے نکلے پورا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لی، یہ کمال ہے میرا، جو کہو ہو جاتا ہے. اس نے کہا خبیث کے بچے تمہارے نصیب میں تو گو ہی آیا ہے، تمہارے اپنے نصیب میں کیا ہے، تیرا اپنا آپ کیا ہے، ختم ہے بات. تو اپنے آپ میں کیا ہے، وہ تو کسی کا بھلا ہو رہا ہے، کوئی بادشاہ بن رہا ہے یا وزیر یا فقیر، وہ تو وہ ہو رہا ہے. تم اپنے آپ میں کیا ہو، تم اپنے آپ میں گو کھانے والے ہو، تم تو پیچھے تمہیں کچھ نہیں ملا. تو آپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں کسی کی معلومات میں، ایسے نہیں ہو جاتے آپ ایسے نہیں ہو جاتے. میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں، قرآن شریف میں 6666 آئے تھے، 6666 آئے تھے. کتنی مانتے ہیں؟ 20 25 30 100 200. بہت بڑا عالم دین ہوگا، بہت ہی خوفناک اف قسم کا عالم دین. 200 6666 نہیں مانتا. سوال ہی نہیں، گارنٹی، چیلنج اور اوپن. کوئی ثابت کرتے میں 6666 آیتیں مانتا ہوں، بالکل ایسی تیسی. بہت بڑا جھوٹا تھا، بہت بڑا جھوٹ ہے ایسا نہیں. آپ اپنی مرضی کی، اور آپ کا جو دماغ جہاں اپنی سمجھدانی لگائی گئی ہے نا، آپ اتنی آیتیں ڈھونڈتے ہیں، اسی پہ چلتے ہیں، وہی اپیل کرتی ہے آپ کو باقی چیزیں اپیل ہی نہیں کرتی، اپیلنگ ہی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ اپنی مرضی کی وہ مٹھائیوں کا ڈبہ بڑھاؤ نا، اپنی مرضی کا وہ برفی مٹھائی لڈو دیکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. باقی وہ آپ کے لیے اپیلنگ نہیں ہوتا، اپنے میٹھے کی خواہش پوری کی ختم. ہاں یہ ہماری طرف پاکستانی ہو اور مسلمان بھی ہو، وہ کہے گا باقی ڈبہ رکھ دو بعد میں کھا لوں گا، چاہے اس کو پسند ہو چاہے نہ ہو، لیکن وہ کہے گا یہ تو پیسوں کی آئی ہے، گفٹ آیا، کھاؤں گا تو سارا میں ہی. لالچ آ جائے گی. بنیادی طور پہ آپ کی جو فیوریٹ ہوگی وہ ایک یا دو ہی ہوگی، آپ اسی ڈبے میں سے وہی اٹھائیں گے. معلومات اور کتاب سے بھی ایسے نہیں، اپنی پسند کی معلومات، اپنی پسند کی کتاب اٹھاتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، وہی پسند ہے، وہی اپیلنگ ہے. معلومات بھری پڑی تو آپ پھر کیا کماتے ہیں اور پھر کیا ہے، وہ بھی کسی کی کتاب لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں. آپ اصل میں اپنے میں کیا پڑھا، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تو بہرحال اگر نہ مانے تو زیادہ اچھا ہے. ان باتوں اسی پہ چلتے ہیں جس پہ چل رہے ہیں. ہاں ترقی تو ہو رہی ہے، نئی نئی بلڈنگیں، نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے، نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہے. بھائی نیا موبائل آ رہا ہے بڑا اعلیٰ نسل کا، 500 GB اس کی وہ روم ہے اور 1000 GB 1 TB کی ریم، وہ زیادہ ٹھیک ہے، وہ کر لیں، بڑا اچھا ہے. نئے قسم کا گیم آ رہا ہے، اس کو کھیلتے رہے خواہ 6 گھنٹے آرام سے لگے رہے، کوئی بات نہیں. روزہ گزارنا ہے، فرسٹ کلاس ہے، پیکج کرائے، روزہ گزارے. اب تو آ رہے ہیں رمضان میں، بات ہی کوئی نہیں، پائی تانگ نہ کریں، انہوں نے موبائل یوز کرنے دیا، پرائیویٹ ٹائم. رات کو شب بیداری کرنی ہے، موبائل لے کے بیٹھ جائے، شب بیداری بیدار ہے. 27ویں شب گیا، ساری 30 کی 30 راتیں بچہ جگا لیا، موبائل ہاتھ میں لے جائے گا، سوئے گا ہی نہیں. تو جاگنے والے کو تو ثواب ہے ہی ہے. اور یوں کرتا جائے گا نا، بیچ میں ایک آیت والی بھی آ جاتی ہے، وہ سنے گا دیکھو ثواب بھی مل گیا. ساتھ ہی جناب علی ٹک ٹاک والی لڑکی بھی نظر آ گئی، جنت بھی مل گئی، اور بھی آ گئی ساتھ. بہترین رسپونڈ آ رہا بھائی. اب کچھ بھی نہیں رہا. معلومات تو آپ کی میں کھوتے کا سر رہ گئی نا. ہزاروں لاکھوں کتابیں ایک طرف، آپ کا دماغ پوری 20 25 30 سال کی ریسرچ ایک طرف، چھوٹا سا موبائل ایک طرف. وہ آپ سے زیادہ معلومات جانتا ہے. ایک گوگل مارے، ساری معلومات آپ سے دگنی تگنی آپ کو سامنے، یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے، سب پتا ہے اسے. یوں ڈھونڈ لے آپ، لکھے کوئی سی ویڈیو ہے نا، کھوتا پکڑنے کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو.
آپ کوئی الل جل لفظ لکھ دیں اس کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو، ساری ویڈیوز معلوم ہے ہمیں تو وہ پہلے بچپن ہی نہیں تھا نا، میں پتیسا کھاتا تھا بچپن میں، تو میں نے پتیسے والے سے پوچھا کہ کہاں سے آتا ہے کیسے بنتا، کہتا ہے پائی جی سانوں کی پتہ ہے، اسی تے بس لے آنے تے بیچنے آگے، وہ میرے خلش تھی دماغ میں پتیسا کیسے بنتا ہے، اور میں نے ویڈیو میں دیکھا تو پتیسا کیسے بنتا ہے پتہ چل گیا۔ تو معلومات ہی معلومات ہے بھائی، آپ جو کہتے پتیسا بنانے کا طریقہ ٹھک، یہ اب 10 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کر سکتے تھے اسکول لائف میں یوں کر کے ذرا دیکھ لوں کیسے بنتا ریوڑی بنانے کا طریقہ، ہمیں امیز ہوتے تھے نا ان چیزوں سے، یہ کیسے بنا ہوا ہے یار، زبردست، اتنے یار زبردست ہے، مختلف قسم کی مٹھائیاں، اور وہ اب سارا ویڈیو پہ پڑا ہے، معلومات ہی معلومات، وہ آپ سے بہت زیادہ جانتا ہے، یہ چھوٹا سا موبائل بہت زیادہ جانتا ہے، اتنا سا میموری کارڈ، آپ اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے، آپ کی اوقات اس کے آگے زیرو پہنچ گئی ہے، اس میں اتنی معلومات، ختم ہو گئی بات، کھل گیا راز، ایسی تہذیب پھر چکی، ابھی تو یہ ابھی تھوڑے ہی دن ہے، بہت تھوڑے ہی دن ہے کہ آپ میں یہاں چپ انجیکٹ کر دی گئی ہوگی اور آپ کی آنکھوں سے آگے ہولوگرام ہوگا، جس کو چاہے اتنا بڑا کر کے ہولوگرام دکھا دے، یہ دیکھو یہ میں سوچ رہا ہوں، یہ دیکھو یہ دیکھو، کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ آنکھ کا کیمرہ بہت شاندار کیمرہ ہے، بس اس کو صرف آپ نے لائٹ کے ساتھ کرنا ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، جو ویڈیو آپ کے دماغ میں، وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے، بھاجن یہ دیکھیں، یہ میرے مائنڈ میں آیا، یہ نقشہ ہے، یہ دیکھیے، موبائل گیجٹ اٹھانا، چارج کرنا، یہ سب ختم ہونے والا ہے بہت جلدی، یہ ابھی آپ دیکھیں گے ہونے والا ہے ہماری زندگیوں۔ تو آپ کی کتاب اور ریسرچ اور تعلیم اور 16 اور 18 سال اسکولنگ اور وہ فیسیں اور وہ اسکول، وہ ختم ہونے والا ہے سارا، حافظ اور قاری اور وہ عالم دین اور قرت 70 قسم کی، وہ آپ بس سوچیں گے اور آپ کے منہ سے وہ عبد الباسط الصمد، عبد الرحمان اور فلانا، وہ سارے خود بخود نکلیں گے، وہ اندر فیڈ ہوگا سارا، آپ بھی پڑھیں گے اور اندر سے آواز آ رہی ہے، آپ کا اسپیکر چل پڑے، کچھ بھی نہیں رہ گیا، ختم ہو گئی۔ آپ کہیں گے جی فلانی آدمی کہے گا یہ ٹھک 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 ٹھک، ڈاکٹر ذاکر نے کہا گیا میرے تو بھی نکل گیا، وہ کیونکہ ایک چپ لگی ہوگی اس کے اندر بہت چھوٹی، چھرے جتنی، چھرا دیکھا آپ نے چھوٹا اتنا سا، اتنی سی چپ ہوتی ہے، نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا، اتنی سی ہوتی ہے، یعنی انجیکٹ کی جاتی ہے وہ سوئی سے نکل کے وہ جسم میں چلی جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، دیکھیں آپ، آ چکی ہے مارکیٹ میں۔ تو بہرحال ختم ہو گئی بات، کتاب پڑھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ختم ہو گئی کہانی، بہت پیچھے رہ گیا۔ اب تو واپس چلے جائیں تو بہتر ہے بھائی، گاؤں میں اور کھیت میں اور مرغی اور گھوڑا اور گدھا، چلے جائیں واپس، عزت اسی میں۔ معلومات والے تو بہت آگے نکل چکے ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ہمیں ہدایت دے، پہلے تو مجھے ہدایت دے کہ یہ جو پھیلائے جا رہے ہیں حرکتیں، یہ پتہ نہیں انسان کا بھلا ہے اس میں تو نقصان ہے، تو بہرحال اللہ بہتر کرے۔